سبھی کا ہوا ہم نہ تیرے ہوئے، خاک اور خار ہیں ہم تو آزار ہیں، خاک اور خار ہیں ہم تو آزار ہیں، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں، المدد یا رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے تحریک منہاج القرآن دعوت و تبلیغ اسلام اور تجدید و احیاء دین کے عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنا سفر منزل مقصود کی طرف جاری رکھے ہوئے ہے، اور جس اللہ کی مدد و نصرت سے اسے ناسازگاری حالات کے باوجود اپنے سفر میں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہو رہی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، کوئی واقعہ تمہاری زندگی میں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں پسند نہیں ہوتا، تم ناپسند کرتے ہو، تمہاری طبیعتوں کے وہ بات بوجھل ہوتی ہے، گراں گزرتی ہے، مگر اس ظاہری گرانی اور پریشانی کے باوجود انجام کار اور حقیقت میں وہ تمہارے لیے خیر کا اور بہتری کا باعث ہوتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شاید تم کسی چیز کو پسند کرو، چاہو کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، مگر اس میں تمہارے لیے شر یعنی نقصان کا پہلو ہوتا ہے۔ گویا قرآن مجید کے اس فرمان کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ خیر اور شر کا معیار درست اور غلط کا معیار، اچھے اور برے کا معیار، ظاہراً کوئی واقعہ اور ذہنوں اور طبیعتوں کو کسی چیز کا پسند آنا یا ناپسند ہونا، یا کسی چیز کا طبیعتوں پر گراں گزرنا، بوجھل گزرنا، یا اس کو پسندیدہ محسوس ہونا، یہ معیار نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ہمارے ہاں حق اور باطل اور خیر و شر کا ایک ہی کرائیٹیرین اور معیار ہے، اور وہ قرآن مجید ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن مجید میں یہ جو طبیعتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ طبیعتوں کو ایک چیز پسند ہوتی ہے کہ ناپسند ہوتی ہے، اور اس سے انسانی ذہن فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ درست کام ہے اور یہ غلط کام ہے، یا یہ اچھا ہوا یا یہ برا ہوا، قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی اس اصول کو تو رد کر دیا، اس اصول کو رد کر دیا، فرماتے ہوئے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اس میں خیر اور اچھائی ہو، اور تم ایک چیز کو چاہو اور پسند کرو اور اس میں شر ہو۔ تو گویا اس کا علم اللہ کے ہاں ہوتا ہے کہ جو واقعہ رونما ہوا یا انجام کار آپ کی بہتری کے لیے ہوا یا آپ کے نقصان کے لیے ہوا۔ انسان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ سچائی کی راہ کی طرف اللہ پاک کی عطا کردہ توانائیاں، صلاحیتیں، سوجھ بوجھ، فراست، بصیرت جو اللہ نے دی ہے، اس کو بساط بھر اپنی بساط اور طاقت کے مطابق بروئے کار لا کر صدق دل، حسن نیت کے ساتھ، نیت کی صفائی اور دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف کوشش کرے اور بڑھتا رہے، اور اپنی کوشش میں کوئی کمی نہ چھوڑے، اور پھر اس کے نتائج اور انجام کو اللہ پر چھوڑ دے۔
تو ظاہراً چیزیں موافق بھی دکھائی دیں گی اور ناموافق بھی دکھائی دے گی، ایسے واقعات زندگی میں رونما ہوں گے، فیصلہ اللہ رب العزت فرما دیتا ہے۔ یہ جو ساؤتھ افریقہ کا دورہ اور تحریک منہاج القرآن کا فروغ ہے وہاں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے اسی فرمان کا کامل نمونہ بن کے سامنے آیا ہے۔ ہاں، عملی تفسیر یقین جانیے، اگر کوئی شخص ان آیات کریمہ کی کوئی عملی تفسیر پوچھے، عملی تفسیر نمونے کے طور پہ جو آنکھوں کے سامنے ہو، تو میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر عملی تفسیر اور اللہ کے فرمان کا سچ کے سچ ہونے کا نمونہ اس سے بہتر زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال ساؤتھ افریقہ کے احباب کی دعوت پر ایک صاحب ہیں حاجی ابراہیم طار محمد، ان کی دعوت پر سب سے پہلے بھی اور اس سال بھی میں ساؤتھ افریقہ دورے پر گیا تھا، دوسرے وزٹ پر۔ وہ خود مولانا عبدالعظیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ یہ حضرت مولانا عبدالعظیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ ہیں، یہ مولانا شاہ امن نورانی صاحب کے والد ہیں، مولانا شاہ امن نورانی صاحب کے والد ہیں، اور اہل سنت کے اکابر علماء اور بزرگوں میں سے ایک ہو گزرے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں اور سریلان میں، موریشس میں، ان بعض ممالک میں اسلام کی بڑی تبلیغ کی، اور کافی سارے عیسائی اور غیر مسلم مسلمانوں نے پوری دنیا میں تبلیغ میں گزاری۔ تو ہوا یہ، اب میں آپ کو اس کی ساری بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے اور اسلام کو کن کن جہتوں سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ایک متمول گھرانہ ہے، مالدار لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، اور اوائل دور 1930-35 کے وقت سے لے کر ان کے والد صاحب جو طار محمد تھے، طار محمد حاجی ابراہیم کے والد، وہ بھی اپنے دور میں انڈیا سے، پاکستان سے بزرگوں کو، علماء مشائخ کو دعوت اور تبلیغ اسلام کے لیے وہاں بلایا کرتے تھے پرانے وقتوں سے۔ اس طرح یہ خاندان مشائخ اور علماء، ہند و پاک کے مشائخ اور علماء کا میزبان ہونے کا کردار ساؤتھ افریقہ میں انجام دیتا رہا ہے تھرو آؤٹ۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 65 سال کا عرصہ جو پچھلا گزرا، اس میں یہ واحد خاندان ہے پورے ساؤتھ افریقہ میں، واحد، جسے اہل سنت اکابر مشائخ اور علماء کرام کو بلانے اور ان کا میزبان ہونے اور ان کو وہاں دورہ کروانے اور دعوت اور تبلیغ کے لیے انہیں وہاں متعارف کرانے کا شرف اور ان کی میزبانی کا شرف اس خاندان کو حاصل رہا ہے۔ حاجی ابراہیم اب 80-85 برس کی عمر کے ہیں، ان کے والد گرامی بلایا کرتے تھے، اس وقت سے یہ اس کام پہ لگے ہوئے۔ جب انہوں نے دعوت دی مجھے، تو وہ جو علماء اور مقامی مذہبی شخصیتیں اور علماء جو 6-7 سال سے مجھے دعوت دے رہے تھے اور میں نہیں جا پا رہا تھا، وہ خود مجھے بلاتے تھے۔ جب انہوں نے دعوت دی تو وہ سارے مخالف ہو گئے، اور پہلے وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے رہے کہ آپ ان کو نہ ملوائیں، اس کے بعد پھر وہ ہمارے خلاف بھی ایک محاذ قائم کر دیا۔ تو میں کافی عرصہ تو یہ نہیں سمجھتا تھا، جانے سے پہلے تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ علماء جو 6-7 سال تک مجھے بلاتے تھے اور دعوت دیتے تھے، اور یہاں وفد کی صورت میں میرے پاس بھی آئے دعوت دینے کے لیے کہ آپ آئیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں یورپ امریکہ جاتا تھا وہ پیچھے ٹیلی فون کرتے تھے اور منتیں سماجتیں کرتے تھے، ان کو کیا ہو گیا کہ میں جب زندگی میں پہلی بار جانے کا پروگرام بنایا تو وہ مخالف ہو گئے سارے۔ جانے سے پہلے مجھے یہ ایک مہمہ تھا میرے ذہن میں، سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں چند کئی ایسے گوشے اور جہتیں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ صرف واقعاتی، یعنی آپ کو کہانی نہیں سنانا چاہتا، ٹور کا بریف بھی ہو جائے گا، مگر میں اس کے کئی گوشے چاہتا ہوں کہ دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دنیا میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور اس کا انجام ہم کیا پیدا کر رہے ہیں۔ یہ وہاں جانے کے بعد میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ وہ سب مخالف کیوں ہو گئے، کیونکہ پھر کچھ علماء وہاں گئے، انڈیا سے کچھ علماء گئے، بریلی شریف سے بھی، انڈیا سے کچھ اور مختلف، یہاں سے بھی، پاکستان سے، انہوں نے حاجی ابراہیم طار محمد صاحب کو جا کے یوں سمجھے کہ گھیراؤ کیا ان کا، اور ہر ممکن دباؤ ڈالا اور ان کے گھر چلے گئے
اور بڑا پریشرائز کر کے ان سے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نہ بلائیں اور جو کوئی بلاتا ہے اس کو بلانے دیں، آپ نہ بلائیں اور جو کوئی بلاتا ہے بلانے دیں۔ یہ خیر حاجی ابراہیم صاحب نے خود بتایا کہ اس طرح میرے اوپر دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ نہ بلائیں، تو وہاں جا کر معلوم یہ ہوا کہ یہ خاندان چونکہ عرصے سے بہت سے علماء اور مشائخ جو انڈو پاک سے جاتے ہیں ان کا میزبان ہے، اور وہ ان کو ٹکٹ بھیجتے تھے، ان کا ویزا بھیجتے تھے، ٹکٹ بھیجتے تھے، اپنے پاس ٹھہراتے تھے، اور ساؤتھ افریقہ میں اطراف و اکناف میں ارینجمنٹ کر کے ٹکٹس کا ان کو لے جاتے تھے۔ پھر اور دنیاوی کچھ ضروریات اور حاجات بھی وابستہ ہوتی ہیں، لوگ کچھ وہ بھی عقیدت مند، پھر کچھ مرید ہو گئے لوگ، کچھ نذرانے دیے، کچھ لوگوں نے مدارس کے لیے ان کو مدد کی، وہاں سے متمول لوگ ہیں، ان کے مدارس ہیں اس کے لیے ان کو چندے دیے، لے آئے مدارس کے لیے چندے لائے، اور کچھ پیر ہوئے تو مشائخ تو انہوں نے مرید ہوئے، ان کو نذرانے مل گئے، کچھ دیگر یہاں ہم نے دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے، اس کام کے نام سے کافی ساری امداد اور مالی معاونت کی ایک سبیل بن جاتی ہے۔ تو یہ خاندان ان تمام امور خیر کا جو مالی معاونت کا امر خیر ہے اس کا باعث بنتا تھا، اس کا سورس تھا۔ یہ چیز وہاں جا کے سمجھ میں آئی کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر یہ خاندان پورا کا پورا ان کا میزبان بن گیا تو اس سے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کو بھی نقصان ان کے آنے سے پہنچ رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جانے سے اللہ پاک کی فضل و رحمت سے دین کو نقصان پہنچے گا، یہ اللہ دین کے لیے بھلا اور خیر کا پہلو پیدا فرمائے گا، یہ ان کو علم ہے۔ ہمارے جانے سے مسلک اہل سنت والجماعت کو تقویت ملے گی یا کمزوری ملے گی، یہ ان کے دلوں کو اور روحوں کو اندر سے یہ سب کچھ معلوم ہے۔ وہ جو عنوان بنایا کہ اسلام کو نقصان پہنچے گا اور اہل سنت تباہ ہو جائے گا مسلک اور تفریق، اور یہ سارا کچھ دراصل پس منظر یہ تھا کہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے مالی جو مفادات ہیں اور مالی جو منفعتیں ہیں ان کو سخت نقصان پہنچے گا۔ تو گویا ہم اپنی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ذاتی مفادات کو، دنیاوی مفادات کو، مالی منفعتوں کو اللہ رسول پر، دین پر اور مسلک پر مقدم رکھے ہوئے نام نہیں لیتے اس چیز کا، نام تو دین کا، مسلک کا، حق کا، نام اور باتوں کا لیتے ہیں، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو، مسلک کو اور عقیدے کو اور اللہ رسول کے امر کو اپنے مالی مفادات اور دنیاوی منفعتوں کے تابع رکھا ہوا ہے۔ اگر مالی مفادات اور دنیاوی منفعتیں ہماری پوری ہوں تو پھر اس کی شرط کے ساتھ اللہ رسول کا کام اور دین و مسلک کا کام بھی ہمیں قبول ہے۔ اگر مالی مفادات اور دنیاوی منفعتوں کو نقصان پہنچے تو پھر نہ امر دین قبول ہے، نہ اللہ رسول کا امر قبول ہے، نہ دین کا، نہ مسلک کا۔ پھر مخالفت کرنے کے لیے ہم عنوانات اور بنا لیتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے عنوانات۔ تو پھر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عشق بیچارہ نہ زاہد ہے، نہ ملا نہ حکیم، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ زاہد سے مراد یہ نہ اس کے پاس لمبے چوڑے چوغے ہیں کہ وہ بڑی دستاریں اور لمبے جبے اور تسبیح اور عصا ہاتھ میں رکھ کر اور بدل لے گا موقع با موقع۔ عشق نہ تو وہ جبوں کا لباس بدل سکتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے، نہ وہ ملا ہے یعنی نہ فتووں کی زبان اپنا سکتا ہے کہ وہ فتووں سے مختلف قسموں کے فتوے دے کے لوگوں کو ڈرا ڈالے، وہ سادہ ہے، سچی بات سادگی سے کر دیتا ہے۔ نہ وہ حکیم ہے کہ وہ صحت کا ڈر دلا کے کہ اگر تم نے یہ نسخہ استعمال نہ کیا تو بس 3 مہینے رہ گئے ہیں تم مر جاؤ گے، تمہاری صحت ختم ہو جائے گی۔ نہ وہ صحت کا ڈر دلا کے نسخہ برتتا ہے، نہ وہ فتوے کا ڈر دلا کے اپنا کام نکالتا ہے، نہ وہ مشیخیت کا لالچ دے کے اور خیال دلا کے تو اپنا کام نکالتا ہے۔ عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم، عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی۔ یہ جو کچھ علامہ نے بہت سی چیزیں اپنی زبان میں کہی ہیں وہ امر ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خیر الحمدللہ جب پچھلی بار جانے کا پروگرام بن گیا تو آپ میں سے بعض احباب کو علم ہے کہ وہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، انڈیا سے، پاکستان سے۔ وہاں کوئی اس طرح کی شکل ہے کہ چند مساجد میں وہاں جو ائمہ اور خطبہ ہیں، مولوی حضرات، وہ یہاں انڈیا اور پاکستان کے بعض مدارس کے شاگرد ہیں۔ مثلا کچھ انڈیا سے 1-2 مدرسے ہیں وہاں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، تھوڑا زیادہ جو بھی پڑھا ہے سندیں ہیں ان کے پاس،
کچھ یہاں سے پاکستان کی بعض جگہیں ہیں مدارس یہاں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ جو ان کے شاگرد بعض مساجد میں ہیں، وہ جو ایک تعلق ہے، اس تعلق کے ذریعے پھر وہ یہاں کے جو مراکز ہیں اور انڈیا کے اور یہاں کے سربراہان، وہ پھر ان کے ذریعے اپنا سارا ایکشن اور اپنا آپریشن کرتے ہیں، اپنا فنکشن کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ وہ پھر ان کو بھیج دیتے ہیں کہ تم ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دو، اس کے خلاف فلاں فتویٰ دے دو، اس کے خلاف یہ کارروائی کر لو، اور پھر اس کارروائی کے لیے وہ انہوں نے تصور یہ بنائے ہوئے ہیں کہ جن کے وہ شاگرد ہیں یا مرید ہیں، وہ لنک ہے، وہاں تو سادہ لوگ مسلمان ہیں، ان کو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ مسلم ورلڈ کے علماء کے سپریم جج ہیں، کسی کا نام دے دیا نا، ان کو بتا دیا کہ ساری دنیا کے جو علماء ہیں ان علماء کی کونسل کے سپریم جج ہیں، یہ ایک نام دے دیا، دور بیٹھے ایک حوہ ان کے ذہن میں بنا دیا لمبے لقب دے کر۔ اب نہ کوئی سپریم جج ہوتا ہے یہاں علماء کا، نہ کوئی سپریم کونسل ہوتی ہے، نہ کوئی سپریم جج کوئی بناتا ہے کسی کو، نہ یہ کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی اتھارٹی ہے، نہ کوئی یہ منصب ہے، مگر وہ سادہ لوگ مسلمان ان کو اس طرح کی چیزوں میں انہوں نے گھیر رکھا ہے، جو وہاں جا کے پیری مریدی کرتے ہیں اور باقاعدہ دورے کرتے ہیں، وہ ان کو مریدوں کو پھر حکم دے دیتے ہیں کہ اگر شیخ کی بات تم نے ہماری نہ مانی تو تم کافر ہو جاؤ، سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ وہ جہنم سے ڈر گئے، کچھ تو جہنم سے ڈر کے ان کے نرغے میں، اور آپ یقین جانیے ایسے لوگ وہاں جا کے پیری مریدی کرتے ہیں، آگے لوگوں کو خلافت دیتے ہیں جو خود خلیفے بھی نہیں ہیں کسی کے، یعنی آپ ان کو، میں چونکہ نام کسی کا نہیں لوں گا، نہ کسی مرکز کا، نہ کسی فرد بشر کا، نہ یہ ہمارا منصب ہے، نہ ضرورت ہے، ہم چغلی شکایت یا غیبت کے لیے نہیں، آپ کو اصل مقصود اور جو مغز ہے بات کا وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کا نام آپ نے بطور پیر کے، بطور شیخ طریقت کی زندگی میں یا نہیں سنا ہوگا، ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، وہ وہاں جا کے چوغے لمبے پہن کر اور تسبیح اور امامے رکھ لیتے ہیں، دستاریں، اور وہاں جا کے پیری مریدی کر کے لوگوں کو تھوک کے حساب سے خلافت دیتے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں سادہ لوگ کہ جس کو خلافت مل گئی وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اگر کتب نہیں تو ابدال کے قریب قریب تو بنی گیا ہوں کوئی چیز، اس خلافت دے دی، اسی وقت وہ لباس بدل لیتا ہے اپنا اور وہ پیر ہو جاتا ہے، آگے اس کی مریدی شروع ہو جاتی ہے، اور پیری مریدی کے ساتھ پھر تعویذ ہو جاتے ہیں، اور تعویذ کے رینٹ ہے 8 روپے کا ایک رینٹ ہے، یہ 50 روپے رینٹ کا تعویذ ہے، 400 روپے کا سیدھا، وہ سمجھ لیں 500 روپے کا تعویذ ہے، یہ 1000 روپے کا تعویذ ہے، یہ 5000 روپے کا تعویذ ہے، یہ 10,000 روپے کا تعویذ، رینٹ سے 1000 رینٹ کا جو ایک تعویذ جو ہوگا 1100 رینٹ کی تعویذ ہے، تو وہ سیدھا 9000 روپے کا ایک تعویذ بن گیا نا۔ تو وہاں علماء کی کمائی کم ہے اور پیر بن جانے کی کمائی زیادہ ہے، تو جتنے علماء یہاں سے گئے ہیں انڈو پاکستان سے، ان میں ایک ہی نہیں ایسا، ایک بھی ایسا نہیں جو خالی عالم کے طور پہ جاتا ہو، ہر کوئی وہاں جا کر پیر بن جاتا ہے، کیونکہ علماء کے طور پہ تو ان کو ایک تقریر کی کچھ خدمت ہوگی۔ میں صاحب حقائق بتا رہا ہوں کہ اسلام کے ساتھ اور دین اسلام اور حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا بیت رہا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ پیر ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ پیر ہونے کے لیے بھائی یہ شرط ہے کہ دستار ہو، چادر ہو، لمبے ایک دو جبے ہوں، ہاتھ میں تسبیح ہو، عصا ہو۔ اور مجھ سے وہ پوچھتے تھے، سوال کیا کہ یہ جو بزرگ مشائخ آتے ہیں اور بعض اوقات ان کی آنکھوں میں جلال ہوتا ہے، سرخی ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سوال کرتے تھے۔ میں نے اس کا مطلب ہوتا ہے فراڈ کرنا، یعنی آنکھوں کو سرخ کر کے مشق کرتے ہیں اور جلال دکھاتے ہیں تاکہ آپ اگر میری بات نہیں مانیں گے تو بھسم کر دوں گا اور ابھی جہنم پہنچا دوں گا آپ، بس آپ کو ڈرا دھمکا کے پھر اپنا کام نکالے۔ یہ وہ سوال کرتے تھے، ان کو تاثر دیا ہوا ہے کہ اب جو ہماری آنکھیں سرخ ہوئی ہیں اور جلال میں ہم آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب روحانیت عروج پر ہے، اس وقت جو کلمہ ہمارے منہ سے نکل گیا وہی کوئی تقدیر بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا ایک یعنی فیکٹر ہے اور وہ فتویٰ کا ہے۔ ان کو ایک لفظ دے دیا گیا ہے فتویٰ، فلاں کے خلاف فتویٰ ہو گیا، فتویٰ has been passed against this and that, against that man, فتویٰ has been passed۔ آپ تو چونکہ پاکستان میں، ہندوستان اس خطے میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں فتویٰ کیا چیز ہے اور اس کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ یہاں جس سے چاہیں جتنے پیسوں کا فتویٰ خریدیں، 20 روپے کا فتویٰ، 10 روپے کا فتویٰ، 50 روپے کا فتویٰ، آئے دن ایک دوسرے کے خلاف لوگ فتوے دے رہے ہیں، اور جتنی تذلیل اور تحقیر فتویٰ کی ہمارے بعض لوگوں نے کر ڈالی ہے،
اب تو فتویٰ کا لفظ یہ تو مذاق بن گیا ہے اور یعنی یہاں بے عزتی کا باعث بن گیا. الا ماشاء اللہ، سوائے چند صالح اور بعمل علماء جو پرانے فقہا اور بزرگوں کے طریق پر مسائل شریعہ بتانے کے لیے فتوے کے انسٹیٹیوشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ اپنا عمل کر رہے ہیں، وہ تو فتوے کو بیچتے نہیں ہیں. تو یہ ٹول آف ایکسپلائٹیشن بن. مجھ سے انہوں نے پوچھا واٹ از فتویٰ، میں نے بتایا دیٹ از ریلیجس ٹول آف ریلیجس ایکسپلائٹیشن. مذہبی طور پہ کسی کو بلیک میل کرنے کے طریقے کو فتویٰ بنا دیا. اس میں کیا ہے آپ حیران ہوں گے. جو طالب علم یہاں سے جاتا ہے، ایک ادنا سی مسجد کا مرکز کا خطیب نوجوان جس نے شاید تعلیم بھی پوری نہ کی ہو، وہ پہلا کام تو یہ کرتا ہے، چونکہ پیر بننے کے لیے 4-5 سال اس کو تھوڑا سا لگانے پڑتے ہیں، یا عمر رسیدہ آدمی جائے یا تھوڑا سا، وہ 4-5 سال کے بعد جا کے پیری کا اعلان کرتا ہے. اور عالم جو جاتا ہے وہ پہلے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو یہاں ہمارے درس قرآن میں کام کرتے تھے، میں بعض شہروں کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے درس قرآن میں مشن کا کام کرتے تھے، منہاج القرآن علماء کونسل میں کام کرتے تھے، نوجوان جلسوں کے انتظامات میں لگے رہتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے، ایک بڑے اچھے ڈیڈیکیٹڈ ورکر کے طور پہ، جنہوں نے اچھا کام کیا ڈیڈیکیٹڈ ورکر کے طور پہ، وہ کوئی جاب یا روزگار وہاں بن گیا، اور جس کے ذریعے بنا ان کا ایک حلقہ ان کو حفاظت کے لیے مل گیا، تو وہ ہم سے تو دور ہو گئے، چونکہ اب وہاں دنیا کا معاملہ آ گیا، مال کا، پیسے کا، اور وہاں جاتے ہی نام کے ساتھ مفتی لگا دیا. تو یورپ میں اور یہ خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ، جس کو دیکھیں گے ہر شخص مفتی، ہر شخص مفتی، چونکہ فتویٰ سے اس کو ساری مالی معاملت متعلق ہے فتوے سے. چونکہ فتویٰ لگائے گا تو اگلے ڈر جائیں گے فتوے کے، ہمارے خلاف فتویٰ نہ لگ جائے، اور وہ فتوے کا ان کا بھائی، میں اس کو فتویٰ لگا دوں گا یہ کافر ہو گیا، یہ جہنمی ہو گیا، فتویٰ جہنمی ہو گیا. اب وہ سادہ لوگ ہیں، ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ فلاں کے خلاف فتویٰ ہو گیا، فتویٰ ہیز بین پاسڈ اگینسٹ دیٹ مین. بس اب ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ فتویٰ، ان کے ذہن کو اگر آپ پڑھیں اور ان سے پوچھیں تو گویا قرآن اور حدیث اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل فتویٰ ہو گیا، خواہ وہ کوئی بھی دے دے. کتنی بڑی جہالت دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کا اسلام کا کتنا بڑا ظلم. یہ فتوے کو سمجھتے ہیں جیسے قرآن مجید کی آیت، انہیں قرآن مجید سے تو متعلق ہی نہیں کیا گیا ذہنی طور پر. انہیں قرآن مجید کی تعلیم نہیں بتائی جاتی، حدیث پاک کی تعلیم نہیں دی جاتی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم یہ لوگ جا کر نہیں دیتے. خود بھی اکثر ان سے عاری ہوتے ہیں، وہ جا کے جو علماء ہیں وہ فتوے کی زبان استعمال کرتے ہیں، بس وہ لکھ لیں گے یا چھاپ لیں گے تو کہہ دیں گے یہ فتویٰ ہے اور فلاں نے فتویٰ دے دیا. وہ اس سے ڈر جاتے ہیں. کچھ جو پیر بن جاتے ہیں وہ اپنی جلال کے ساتھ ان کو ڈرا لیتے ہیں، بسم کر دیتے. اس طریقے سے انہوں نے جعلی قسم کا اور مصنوعی نوعیت کا لوگوں کو دین کی اصل تعلیم سے دور رکھ کر ایک مغالطوں میں اور دھول بھڑیوں میں مبتلا کر کے ایک ماحول کریٹ کر رکھا ہے، اور اس ماحول سے وہ اپنے مالی مفادات اور منفعتیں حاصل کرتے ہیں. اب ساری جنگ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ اگر تحریک منہاج القرآن کا وہاں پیغام پہنچا تو نہ تو وہاں کسی نے سرخ آنکھیں دکھانی ہے منہاج القرآن کی طرف سے جا کے قادری کا، نہ انہوں نے کوئی عصا اور چیزیں ہاتھ میں پکڑ کے کوئی جلال دینا ہے، نہ خلافتیں کرنی ہے، نہ پیری مریدی کرنی ہے، نہ فتوے جاری کرنے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ان کے ذریعے تو اس نوجوان نسل کو دین کی نئی روشنی مل ہی نہیں رہی تھی. اس کا اگلا نقصان کیا ہوا ہے کہ پرانے لوگ جہالت میں مبتلا رکھ دیے گئے ہیں. وہ تو وہی پیدا ہوئے، ان کی تیسری نسلیں گئی تھی انڈیا سے، تیسری پشت، تو 2-3 پشتیں وہاں پیدا ہو چکی ہیں، وہ تو یہاں آئے ہی نہیں ہیں. ان بیچاروں کے پاس تو دین کا، شریعت کا وہی تصور ہے جو پاکستان اور انڈیا کے لوگوں نے جا کے انہیں بتایا ہے اس کا. تو انہوں نے مسلسل پچھلے 60-70 برس میں الا ماشاء اللہ وہ لوگ کہتے تھے، اور آپ جس کی زبان سے بھی سنیں، جس کی زبان سے بھی سنیں، میں نے 2 باتیں سنی. وہ کہتے تھے اب چونکہ روشنی ان کو پہنچ گئی نا پچھلے دورے سے اور اس دورے میں، اب تو 15 دن میرے 16 پروگرام اور جلسے، اجتماعات اور کانفرنسز رہیں گے، اور اس دوران پھر 1000 کی تعداد میں کیسٹیں پورا سال جاتی رہی، ویڈیو کیسٹس، آڈیو کیسٹس، اور وہ پورے ساؤتھ افریقہ تقسیم ہوتی ہیں. اب تو اسپریڈ ہو گئی نا، لائٹ، روشنی پھیل گئی، شعور کی روشنی مل گئی، آنکھیں ان کی کھل گئی. بلکہ پچھلے سال کے اس ایک واقعے نے 10 سال کا سفر طے کروا دیا. ان لوگوں کی گرہیں کھل گئی سوچ کی. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری تاریخ میں آپ سے پہلے
صرف دو شخص یہاں آئے تھے جنہوں نے اس قوم کو، اس امت کو اسلام بتایا. اس کے بعد تاریخ میں تیسرے شخص آ پائے. اب اس حد تک وہ اشکار ہو گئی ان پر. وہ پہلا نام مولانا عبدالعلیم صدیقی صاحب کا لیتے. دوسرا نام ایک مولانا وہ گزرے ہیں پروفیسر ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری. یہ بھی مولانا عبدالعلیم صدیقی ہی کے داماد تھے. ان کے داماد تھے، کراچی میں سیٹل تھے، اور یہ بھی کچھ سال دورے پر گئے وہاں. پی ایچ ڈی تھے، ڈاکٹر تھے، اور ان کے خلاف بھی اسی طرح فتویٰ چلایا گیا تھا. فتویٰ چلایا گیا اور ان کو مسلمان سنیت سے نکالا گیا، ان کو خلاف وہابی بنایا گیا، اہل سنت نہیں ہیں اور کافر ہیں اور یہ ملحد ہیں، اس طرح کے فتوے لگائے گئے. اور ایک ان کے خلاف ماحول پیدا کیا گیا جہاں تک ہو سکتا تھا. تو بعد میں کراچی میں ان کا کالج ہے، علیمیہ کالج، کوئی وہاں سے کچھ فضلاء وغیرہ پیدا کیے انہوں. وہ خیر فوت ہو گئے. تو یہ بڑا گیپ آ گیا درمیان میں، بہت گیپ آ گیا. وہ غالباً کی مجھے یاد نہیں کس سن میں، تاہم کافی گیپ آیا. اس کے بعد اب یہ دورے شروع ہوئے. اب وہ جو سمجھے کہ جن لوگوں کے کان اور نگاہیں ترس گئی تھیں اور روحیں سچی اسلام کی آواز سننے کے لیے اور اسلام کی صحیح روشنی لینے کے لیے ترس گئے تھے، یا جنہوں نے کچھ نام سن رکھے تھے کہ ہاں فلاں فلاں سن میں اس قسم کے دو بزرگ پاکستان سے آئے تھے جنہوں نے اپنے مفاد کی بجائے دین کے مفاد کی بات کی تھی، اور اپنی مالی منفیت کی بجائے امت کی منفیت کی بات کی تھی، اور جنہوں نے ایک روحانی جلال، جعلی جلال اور جعلی فتویٰ کا ماحول پیدا کر کے امت کو تفریق کرنے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور آپس میں لڑانے کی بجائے امت کو ملانے کی اور وحدت کی اور اسلام کی عظمت کی بات کی تھی. یہ چیزیں ان کو تھوڑی یاد تھی، وہ سارے پچھلے بھولے ہوئے سبق ان کو دوبارہ اب یاد ہو گئے. دوسرا پہلو یہ ہوا کہ جو پرانے لوگ تھے وہ تو اس چکر میں جال میں پھنس گئے، اور جتنی نئی نسل تھی وہ سب ان کو چھوڑ کے چلی گئی. نئی نسل چھوڑ کے چلی گئی. اب وہ کہاں چلی گئی؟ وہ دو طرف چلی گئی. کچھ تو یہ ہر وقت کے ان کے حالات اور فتوے، اب ان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ایک عیسائی معاشرے میں رہ رہے ہیں. اب میرے ذہن میں اس وقت نہیں 3-4% ہوں گے مسلمان، شاید وہ 3-4-5% ہوں گے، چلو اس سے زائد نہیں ہوں گے. عیسائیوں کا معاشرہ ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ غالباً اکثریت ہندو مذہب کی ہے، تیسرے نمبر پہ مسلمان آتے ہیں اقلیت میں. تو وہاں آپ جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور معاشرہ مغربی ہے، وہ سارا بر اعظم افریقہ ہے مگر معاشرہ مغربی ہے، چونکہ 200 سال سے مغرب کی اور برطانیہ کی حکومت ہے. ساری سوسائٹی، کلچر، لیونگ، ان کی زندگی کے حالات سب مغربی ہیں. زبان ان کی 300 سال جو حکومت رہی تو زبان انگریزی ہو گئی، اب ان کی مادری زبان انگلش ہے وہاں کی. تو ان بچوں کو اور بچیوں کو جو ضرورت ہے دور جدید کے مسائل کی، کہ شراب کیوں حرام ہے، اس کے ریزن کیا ہیں، اور خنزیر حرام کیوں ہے، اس کے ریزن کیا ہیں. جدید دور میں سائنسی ترقی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کے سوال ہوتے ہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے سوال ہوتے ہیں، آرٹیفیشل انسیمینیشن کے سوال ہوتے ہیں، مختلف قسموں کے مسائل ہیں، عالمگیر سطح کے مسائل ہیں. جدید قسم کی ڈیولپمنٹ سائنٹیفک ریسرچز ہو رہی ہیں. اب جو سائنسی تھیوریاں سامنے آتی ہیں تو فوری اسلام کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. انسان کی ڈیولپمنٹ کا ہے، ایوولوشن کا معاملہ ہے، کائنات کی تخلیق کا معاملہ ہے، اور مختلف مسائل ہزارہا ابھرتے رہتے ہیں. پھر عالمی سطح پر امت کے مسائل ہیں، ان کے لیے بوسنیا کا معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، افغانستان کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ، عراق کا، لیبیا کا. تو وہ امت کی سطح پر بھی اٹیچڈ رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک امت کا حصہ ہیں. اور یاد رکھ لیں تمام غیر مسلم معاشروں اور ملکوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ان کا امت مسلمہ کے ساتھ ان کا جو درد ہے وہ ہمارے ان ملکوں سے کہیں زیادہ ہے جو مسلمان ملک ہیں. کیونکہ یہاں تو حکمرانوں نے اور نظام نے، کیونکہ یہاں تو مقابلہ کفر کے ساتھ نہیں ہے نا، چونکہ خود مسلمان ہی مسلمان ہیں. اور جو غیرت جتنی قوت پکڑتی ہے مقابلے کی فضا میں، وہ بغیر مقابلے کی فضا میں نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا 65 میں اور 71 میں 2 سال جو مرتبہ جو جنگ ہوئی ہے بھارت اور پاکستان کی، تو پوری قوم ایسے لگتی تھی جیسے مومنوں کی قوم ہے. ہر شخص نمازی، جذبہ جہاد، ایمان، غیرت، تقوی، اسلام کے لیے جان قربان کرنا. جب سچویشن ارائز ہوتی ہے، اس ارائزن سچویشن میں انسان کی دینی غیرت بڑی جمع ہوتی ہے. وہ ماحول کفر میں رہتے ہیں تو وہاں ان کا ایمان کا جذبہ اور امت مسلمہ کی محبت اور تڑپ کہیں زیادہ ہوتی.
وہ یہاں کا نوجوان اتنا کنسرن نہیں ہے عالم اسلام کی پریشانیوں سے اور امت مسلمہ کے مسائل سے اور دکھوں سے. یہاں کا مسلمان اور نوجوان اتنا اثر نہیں لے رہا اور متاثر نہیں اور اتنا درد اس کے اندر نہیں ہے جتنا درد وہاں کے مسلمان میں، کیونکہ وہ ایسے ماحول میں ہیں کہ جو ماحول ان کو اس پر تیار کرتا. نتیجتاً وہاں کی نوجوان نسل چاہتی ہے کہ علماء آنے والے ہمیں ان مسائل پہ روشنی دیں، یہ چیزیں سمجھائیں، ان مسائل پہ ہمیں روشنی مہیا کریں اور ہمیں ایک لائے عمل دیں، صحیح رہنمائی کریں. اور دور جدید کے جو مسائل اس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، اخلاقی مسائل، سیاسی مسائل، اس قسم کے مثلا نان مسلم سوسائٹی ہے، پارلیمنٹ ہے، اس الیکشن میں مسلمان حصہ لیں یا نہ لیں، ووٹ دیں یا نہ دیں تو نمائندگی کس طریقے کی ہو، کیا مطالبے رکھیں، جب پارلیمنٹ بنے تو اس میں وزارت کوئی ملے تو اس کے حقوق کیا ہوں، دائرے کیا ہوں، رائٹس کیا ہوں مسلم کے، نان مسلم کے، ان کے مسائل ہی سرے سے کچھ اور ہیں. یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے اس پورے عرصے میں سوائے یہ کافر اور فلاں کافر اور فلاں گستاخ اور فلاں مشرک اور فلاں مرتد اور فلاں جہنمی اور فلاں فاسق اور فلاں کافر، سوائے اس گورکھ دھندے کے اور اس امت کو اور مسلمانوں کو بتایا ہی کچھ نہیں. اور ان کا مفاد ان کی تفریق قائم رکھنے میں ہے، کیونکہ تفریق قائم رکھنے سے ایک تو حلقے بٹ جائیں گے اور نمبر دو اس عمل سے جو باشعور طبقہ ہے نوجوانوں کا معاملہ فہم جو پہچان کر لیتا ہے بھئی یہ آدمی بھئی ٹھیک نہیں ہے، فراڈ ہے، ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ رہا ہے، اسلام کی اچھی تعلیم نہیں دے رہا، یا نالجبل نہیں ہے، اس کے پاس دور جدید کے مسائل کا حل نہیں ہے، وہ سوال کریں گے نا. جب 2-4-5 سوال آپ سے کریں گے اور آپ کے پلے تو ہوگا کچھ نہیں، بلکہ سب سے بڑھ کے آپ کو تو زبان ہی نہیں آتی انگلش، اور وہ تو اردو نہیں سمجھتے. وہاں کی نوجوان نسل اردو کا ایک لفظ نہیں سمجھتی. جو پرانے لوگ ہیں وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے اردو، مگر تھوڑا تھوڑا کرکس سمجھ لیتے ہیں، تھوڑا ہلکا پھلکا. اور اس کے بعد نوجوان نسل ساری وہ اردو کا لفظ نہیں جانتی. اب ان کا مفاد کیا ہے؟ جب وہ اس قسم کے ماحول کریٹ کریں گے تو پڑھا لکھا طبقہ خود بخود چلا جائے گا ان کو چھوڑ کر دور. نہ کوئی پڑھا لکھا اور باشعور ان کے پاس آ کے بیٹھے گا، نہ ان کا پول کھلے گا، نہ پردہ اٹھے گا. اب جو مختصر سا حلقہ رہ گیا اس سے اپنی لوٹ مار کر کے واپس آ جائیں گے اور اس سے اپنا ایک دنیاوی منفعت اور کاروبار جو ہے دین کے نام پر، مسلک کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، فتویٰ کے نام پر چلتا رہے گا. یہ کھیل اور تماشا اس دنیا میں ہو رہا ہے. اس کے 2 نقصان ہوئے کہ ایک تو نوجوان نسل ان لوگوں کے طرز عمل سے بیزار ہو کر مجموعی طور پہ مسجدوں سے اور دین سے بیزار ہو کے چلی گئی. جب متنفر ہو گئی، بیزار ہو کے چلی گئی، تو اس وہ بیزار ہو کے جانے والی نسل کے 2 حصے ہو گئے. آدھا حصہ کلبوں میں چلا گیا، اس عیسائی معاشرے نے، غیر اسلامی معاشرے نے، گاڈ لیس سوسائٹی نے یا کرسچن سوسائٹی نے یا امورل سوسائٹی اور امورل کلچر نے ان کو اپنے اندر ابزورب کر لیا، جذب کر لیا. تو غلط راہوں پہ چلے گئے، ایمان بھی گیا، ان کا فیتھ بھی گیا، عمل بھی گیا، دین بھی گیا. اور وہ بچے جن کی بیک گراؤنڈ زیادہ دینی تھی، خاندانی بیک گراؤنڈ دینی تھی، وہ کلبوں میں یا کفر کی راہ پر تو نہیں جا سکے اور ادھر بھی وہ چھوڑ کے آ گئے. اب وہ مارے مارے پھر رہے تھے، تو ان کو جہاں سے دین کی کوئی اچھی آواز ملی، جس آواز نے انہیں دور حاضر، عصر حاضر کی کے مطابق اسلام کی روشنی پہنچائی، وہ لپک کر اس طرف چلے گئے. تو اس گیپ کو دیکھتے ہوئے وہاں سعودی لوگوں نے بھی کام کیا اور تبلیغی جماعت نے بھی کام کیا. باوجود اس کے کہ تقریباً 90% مسلم آبادی میں 90% اہل سنت والجماعت، ہمارے عقیدے کے لوگ مسلم آبادی میں 90%. مگر اب تبلیغی جماعت وہاں پہنچی، اس نے پے در پے ہر جگہ کیمپ لگانے شروع کی، ہر شہر میں کیمپ لگانے شروع کیے، تبلیغی حلقے شروع کیے. اور کچھ دوسرے خیالات کے لوگ جن کو سعودی عرب فیڈ کرتا ہے اور وہ اپنی طرز کا جو اسلام ہے اس کا اپنا نقطۂ نظر وہ پیش کرتا ہے، تو وہاں سے ان کے مبلغ آئے. یہ مقامی لوگوں کو انہوں نے اپنے ہاں بلا کر ٹرین کیا عرب ملکوں میں، اور اپنا جو پوسچر ہے دین کا، اپنا مزاج اور اپنا تصور، اپنا عقیدہ وہ ان کو دے کر بھیجا. وہ وہاں کے لوکل لوگ تھے، زبان ان کی اپنی تھی، عقیدہ اور دین کا مخصوص تصور وہاں کے سیکھ کر آئے. انہوں نے آ کے کام کیا اور نوجوان نسل کو انہوں نے ایڈریس کیا دور جدید کے مسائل کے حوالے سے. اور تبلیغی جماعت والوں نے نوجوان نسل کو ایڈریس کیا جا کے صرف تبلیغ کے نام پر، اخلاق کے نام پر، عبادات کے نام پر. تو جنہیں اخلاق اور عبادات کا کچھ درس چاہیے تھا وہ ادھر چلے گئے،
جن کو جدید علمی موضوعات پر درس اور پیغام چاہیے تھا وہ ادھر چلے گئے، اور یہ دونوں چیزیں پاکستان اور ہندوستان سے اہل سنت مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جانے والے علماء مشائخ کے پاس تو یہ سودا ہی نہیں تھا، نہ دعوت و تبلیغ اسلام کا سودا تھا، اس کی جگہ ذاتی مفاد تھے، نہ دور جدید کے مسائل کو حل کرنے کا اسلام کی تعلیمات کا سودا تھا، اس کی جگہ ان کے پاس فتویٰ تھا، جہالت تھی، مفادات تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نوجوان نسل تیز رفتاری کے ساتھ، میں نے ان لوگوں کو بتایا اور میں نے اپنی آنکھوں سے فیل کیا، خدا نہ خواستہ یہ ہمارے علماء کا، میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ یہ سب علماء تک یہ بات پہنچے، درد دل ہے جو میں رکھ رہا ہوں، درد دل ہے، کیونکہ کسی کا نام نہیں ہے تو کسی کے نہ خلاف ہے نہ موافق ہے، صرف دین اسلام کے لیے اور پھر خود اہل سنت والجماعت کے لیے جہاں کے علماء مشائخ جا کے یہ عمل کر رہے ہیں ان کی شعور کی آنکھیں اور درد دل کو کھولنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور سب لوگ سنیں کہ اگر یہ طرز عمل جاری رہا تو پاکستان میں بھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جس طرز کا وہ اپنائے ہوئے ہیں، جس طرز کو اور انداز کو، اس کے نقصانات ہو رہے ہیں، مگر وہاں اگلے 10-20 سال میں شاید بالکل پاسا پلٹ جائے، کیونکہ ان سے ایک رتی، یعنی 100 میں آپ 1% کہہ لینا، 1% بھی تسکین نہیں ہو رہی ان کی ضرورت کی۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے میری بات، سوائے اس کے کہ نماز پڑھا دی مسجدوں میں، جمعہ پڑھا دیا، اور وہ بھی جو نماز جمعہ پڑھنے آئے تو کچھ تو باتیں بھی سنیں گے نا، تقریر بھی سننی پڑے گی، اور وہ جو 4 کلمات تقریر کے ان کے پڑھیں گے شاید وہ اگلی بار نماز پڑھنے کے لیے بھی انہیں نہ آنے دیں۔ تو یہاں سے تو 1% بھی 1% بھی دین کی خدمت اور امت کی خدمت نہیں ہو رہی، ہاں پیٹ کی پوجا ہو رہی ہے اور امت کی تفریق کا عمل جاری ہے، فتووں کا عمل جاری ہے۔ وہاں سے ان نوجوان نسل اور پڑھے لکھے لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو جہاں سے پوری ہو رہی ہیں ضروریات وہ باقی سودا عقیدے والا بھی وہیں سے لیں گے۔ یہ ڈپارٹمنٹل سٹورز آج کل دنیا میں رواج ہوا ہے، ایوری تھنگ انڈر ون فلور، ایک ایک دکان ہوتی ہے نا پہلے، تو اب وہ پورے پلازے بن رہے ہیں دنیا میں، اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور بن رہے ہیں کہ بعض تو ایسے سٹور ہیں کہ سوئی سے لے کے ہیلی کاپٹر تک آپ اسی ایک سٹور سے خرید سکتے ہیں۔ جاپان میں، امریکہ میں، UK میں تو ایسے ایسے سٹور بھی ہیں۔ تو گاہک کو اگر 15 چیزیں چاہیے اور 12-13 چیزیں اسے ایک سٹور سے مل جائیں بیک وقت، اور 2-3 نہ ملیں، تو وہ ان 2-3 کے تو باقی جو 2-3 تھی وہ گیا نہیں تھا ان کے لیے، گیا تو تھا باقی 12 چیزیں لینے کے لیے، اور ہیں اس کے پاس ساری۔ تو جس سٹور سے اس کو 12-13 چیزیں مل گئیں تو بقیہ 2-3 بھی وہیں سے ہی لے لے گا یا اس کے لینے کے لیے سفر کر کے پھر دوسرے سٹور پر جائے گا؟ کیا ہے انسانی نفسیات؟ وہیں سے لے گا، جہاں سے زیادہ سودا مل گیا ہے باقی جو تھوڑا سودا رہ گیا وہ بھی وہیں سے ہی قبول کر لے گا۔ یہ اٹریکشن ہے، یعنی کاروبار بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ نوجوان نسل جس کو امت کی سطح کے مسائل کا حل درکار ہے، تو جہاں سے اس کو ان مسئلوں پر گفتگو ملے گی، رہنمائی ملے گی، اور دور جدید کے مسائل پر ان کو اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی روشنی درکار ہے، جس مرکز اور پر مسجد میں اس کو وہ روشنی ملے گی، دور جدید کے جو مسائل پوچھے گا، غلط جواب ملے یا صحیح، مگر کم سے کم اس پر اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بتائے گا، گفتگو ہوگی، اس کو سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہاں بھئی عصر حاضر کے جدید مسائل کے اوپر ہمیں قرآن و سنت کی حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور تبلیغ کی بات، وحدت کی بات، امت کی جہاں سے بات ملے گی، تو باقی رہ گئے 2-4 چیزیں عقیدے کی، تو وہ عقائد کے کا سودا بھی وہیں سے ہی لے لے گا، وہ جہاں سے باقی مل رہا ہے، وہ سمجھے گا سارا دین انہی کے پاس ہے، یہی اچھے ہیں، ان کے پاس تو سوائے فتوے گالی گلوچ کی ہے ہی کچھ نہیں۔ اب اس میں کون بودر کرے گا، اس پہ کون دھیان کرے گا کہ نہیں ان لوگوں کا طرز عمل خراب ہے، عقیدہ تو درست ہے، اس کا فرق کون کرے گا؟ کوئی سمجھائے گا آ کر تو کرے گا۔ یہ سوچ تو ان میں بھی نہیں پیدا ہو سکتی کہ یہ جو فتویٰ باز لوگ ہیں یا جو کچھ آ کے پیری مریدی بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور مال بنا رہے ہیں اور فتووں میں بانٹ کر لوگوں کی جسم کو تقسیم کر رہے ہیں، یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ یہ ان کا اپنا عمل ہے جو خراب ہے، اپنے مفاد کی خاطر، لالچ کی خاطر یہ کر رہے ہیں، یہ اپنا عمل خراب ہے، رہ گیا عقیدہ اور مسلک وہ انہی لوگوں کا صحیح ہے۔ یہ تو کوئی نہیں مانے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی مانے، وہ تو ان کے عمل کو، بیہیویئر کو دیکھے گا، مجموعی طور پہ نفرت کر کے چلا جائے گا۔ ان کے ہاں جو دیگر چیزوں کو بہتر دیکھے گا
وہ بقایا جو خراب ہیں ان کو بھی بہتر سمجھ کے قبول کر لے گا، کیونکہ ظاہراً ان کا عمل، ان کی پریزنٹیشن بہتر ہے، اس میں اگر عقیدے کی خرابی ہے تو اس کو بھی درست سمجھ کے قبول کر لے گا۔ اس چیز نے ایک بہت بڑی تبدیلی کا وہاں آغاز کر دیا ہے، اور ہمارے لوگ جو جانے والے، چونکہ وہ اللہ رسول کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، امت کی خاطر درد لے کر تو جاتے نہیں، ان کے تو سورس آف انکم ہے وہ ساؤتھ افریقہ ان کے لیے مارکیٹ ہے، یورپ، مختلف ممالک یہ مارکیٹس ہیں، تو یہاں سے جو کمائی جتنی نہیں ہوتی وہاں سے تھوڑے عرصے میں ہو جاتی، وہ تو جاتے ہیں چونکہ مارکیٹنگ کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے۔ اسلام کا، دین کا، امت کا جنازہ نکل جائے اس سے ان کو غرض ہی کوئی نہیں، اپنا کام کیا اور واپس آ گئے جیبیں بھر کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک ساری صورتحال تھی اور ہے، اور ہر ملک میں، مغرب کے ہر ملک میں یہی عمل جاری ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ تحریک منہاج القرآن اس وقت عالم اسلام میں نہ صرف یہ کہ بر صغیر کی سطح سے اٹھنے والی، بلکہ عالم اسلام میں ایک واحد تحریک ہے جو ایک نہیں، اس قسم کے 100 فسادات کا تنہا مقابلہ کر رہی ہے دنیا میں۔ پرایوں کی بھی مخالفت ہے اور اپنوں کی بھی مخالفت۔ پرایوں کی اس لیے مخالفت ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو چیزیں اس نوجوان نسل کو نہیں مل رہی تھی اور یہ اس کے فقدان کی وجہ سے دوڑ کر دائیں بائیں بہک رہے تھے اور ہمارے پاس آ رہے تھے، اور ہم انہیں تھوڑا زیادہ جیسے بھی ہلکا پھلکا نالج دے کر قابو کر کے رکھے ہوئے تھے، اب وہی مسائل کا حل اور اسی طلب کی تسکین ہم سے بھی کئی گنا بہتر اور پورے اطمینان کی حد تک ان کو منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ان کتابوں اور تقاریر اور خطابات اور لیکچر کی صورت میں مل رہی، تو وہ سارے جو منتشر ہو کے جا رہے تھے، یہ وہ ایک آواز ہے جہاں پلٹ کر سارے جمع ہو جائیں گے۔ تو مخالف تو اس لیے ٹکرا رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جس خلا سے وہ فائدہ اٹھا کے اپنا کام کر رہا تھا، اس کو پتا ہے کہ یہ ایک آواز ہے واحد جو خلا کو پر کر رہی ہے اور ہم سے بہتر طریقے سے پر کر رہی ہے، لہذا وہ جس سودے کی تلاش میں لوگ ہمارے پاس آئے تھے، اب اس سے بہتر سودا وہاں سے مل جائے تو پلٹ کر وہیں جائیں گے نا، ان سرچ آف دی ٹروتھ، سچائی کی تلاش میں۔ تو مخالف تو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ یہ ان کا نقطہ نظر، موقف زیادہ اپیلنگ ہے۔ مثلا میں جب جاتا ہوں، ابھی 16 لیکچر تھے ساؤتھ افریقہ میں، 16 لیکچر میں سے غالباً کو 2-3 لیکچر مذہبی معاملات پر، وہ میں نے خود ان کو زور دے کے رکھوائے، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، شان اولیاء پر، یہ تو ایک رکھا تھا انہوں نے، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھایا، اسلام میں عقیدے کا تصور کیا اس پر رکھوایا، شہادت امام حسین پر 2 تھے، پریٹوریا میں، جوہانسبرگ میں درود و سلام کے موضوع پر خطاب کیا، اسلام میں رسالت اور نبوت کے تصور پر کچھ موضوعات میں نے رکھوائے، ورنہ 16 میں سے کو غالباً 10-12 خطابات ان سب نے دور جدید کے مسائل پہ رکھوائے ہوئے تھے۔ یعنی قانون کا تصور کیا ہے، یعنی اسلامک لا اور مین میڈ لا کا کمپیریزن، اسلامی قانون اور مغربی قانون کا تقابلی جائزہ، اور سزاؤں کا فلسفہ کیا ہے، اس قسم موضوعات تھے، نیو ورلڈ آرڈر اور اس کے ساتھ عالم اسلام کے دفاع کے تقاضے کیا ہیں، یہ موضوع تھا۔ کہیں اسلام اینڈ میڈیکل سائنس کا موضوع تھا، وہ میڈونسا میڈیکل یونیورسٹی ہے ساؤتھ افریقہ کی، وہاں لیکچر تھا۔ اس طرح ڈربن یونیورسٹی میں تھا، اسلام اینڈ ماڈرن سائنس پر، یونیورسٹیوں میں تھے، ان کے کالجز میں تھے، ان کے ہالز میں تھے۔ اب یہ وہ جگہ ہیں اور مقامات ہیں اور موضوعات ہیں، ان پر تو وہ دوسرے لوگ جو انہیں کھینچ کر لے گئے ہیں، ان میں بھی کوئی شخص ان موضوعات کو لیکچر دینا تو درکنار پراپرلی ٹچ بھی نہیں کر سکتا، پراپرلی ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کا بھی خلا ہے، یعنی وہ ایک سطح تک تو انہوں نے خلا پر کیا، مگر ایک سطح سے آگے وہ نہیں جا سکے۔ تو ان کو منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے وہ کچھ اسلام کے علم کی روشنی عطا کی ہے، اور وہ سرمایہ اور دولت اسلام کا اللہ نے ان کو دیا ہے جو انہیں وہاں بھی ملنے کی توقع نہیں تھی۔ تو وہ تو اس لیے مزاحمت کر رہا ہے، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اکثر جو خطابات تھے اس میں احمد دیدات صاحب جیسے لوگ بھی ہمیشہ سامعین میں آ کے سنتے تھے اور شامل ہوتے تھے۔ علامہ سلمان ندوی ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی کے بیٹے جو انڈیا والے تھے، سیرت النبی کے جو مصنف ہیں، ان کے بیٹے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اسلامک اسٹڈیز کے ڈربن یونیورسٹی میں، وہ بھی لیکچرز میں خطابات میں آتے تھے، سنتے تھے، بے شمار پروفیسرز آتے تھے، یعنی ٹیم کی ٹیم ملتی تھی، 25 ڈاکٹروں کا پورا وفد، یہ فلاں جگہ سے آیا ہے، لیکچر میں بیٹھا ہوا ہے،
تاجر کمیونٹی ہوتی تھی، پروفیسر ہوتے تھے، ہندو پروفیسر آتے تھے، عیسائی پروفیسر آتے تھے، مسلمان آتے تھے، ہندو مسلمان عیسائی ڈاکٹرز آتے تھے، چرچوں کے پادری آتے تھے. یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے مختلف چرچوں کے پادری، اور میں ان ساروں کو ہدایات تھی کہ مختلف مذاہب کے جتنے رہنما ہیں ان کو سٹیج پر کرسیوں پر بٹھائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اسلام کا پیغام دیا جا رہا ہے اور صرف مسلمانوں کو نہیں، تمام مذاہب کے لوگوں کو بلا کے دعوت دے کے پیغام رکھا جا رہا ہے. تو میں اس پر روشنی ڈالوں گا ابھی. تو اس انداز کے ساتھ تو کوئی تصور نہیں تھا، ان کی پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. بلکہ میرے جب اس طرح کے خطابات سنے تو ہندوؤں کی آرگنائزیشن ہے سائی بابا ایسوسی ایشن، بہت بڑی تنظیم ہے ہندوؤں کی، ان کا منتھلی اجتماع ہوتا ہے. اس ہفتے انہوں نے بہت بڑا اجتماع ارینج کیا اور اس ایسوسی ایشن نے ریکویسٹ کی اور اپنے جلسے میں میرا خطاب رکھا، خالص ہندوؤں کا جلسہ. تو میرا خطاب رکھا تو اس میں میرا لیکچر ہوا، اور وہ فلاح و بہبود کا کام کرتی ہے، ان کا جو موٹو ہے انسانیت کی خدمت اور فلاح و بہبود ہے. تو میرے خطاب کا لیکچر تو سب انگلش میں ہوتے تھے، اردو تو وہاں ایک لفظ بھی اردو کا نہیں وہاں چل سکتا. تو موضوع یہ تھا اسلام کا تصور بہبود انسانیت، انسانی بہبود کا اسلامی تصور کیا ہے. قرآن مجید سے، حدیث پاک سے، خطبہ حجت الوداع سے ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث ان کو بتا کر ایک ایک تفصیل اور جز دور جدید میں جو بہبود کے تصور میں آج انسان جو کچھ کر رہا ہے اور ان کے ماتوں میں جو جو کام کرنے ہیں وہ سب نکال کے قرآن حدیث کو ان کے سامنے رکھے اور ثابت یہ کرنا تھا کہ انسانی بہبود کا ضابطہ اور تصور اور نظام اسلام سے اور رسول السلام کی سنت سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں. یہ دلائل سے ان کو سمجھانا تھا. اب انہوں نے اپنی ویڈیو کیسٹیں بنائی ہیں، وہ سنیں گے. ایک لیکچر میرا ہو رہا تھا تو عیسائی پادری ہے، چرچ کا سربراہ ہے، مسٹر وکار اس کا نام ہے، جرمن ہے. میرے دائیں طرف احمد دیدات صاحب کو بلایا تھا، ہم نے بٹھایا اور ان کے آگے وہ چرچ کا پادری تھا. تو جب میرا لیکچر شروع ہوا قرآن کے اوپر تھا، اسلام اینڈ ماڈرن سائنس یا کوئی ایسا، ہاں کریشن آف مین کے اوپر تھا. اس قسم کے موضوع پہ جب لیکچر شروع ہوا تو اس نے جیب سے ایک کتاب نکالی، عیسائی پادری نے. میں نے سرسری دیکھا بھی کیا ہے، تو میں نے اٹھایا، میں دیکھوں تو صحیح کیا ہے، تو قرآن مجید تھا. وہ عیسائی پادری قرآن مجید کا جرمن زبان میں نسخہ اپنی جیب میں ساتھ لایا تھا اور نوٹ بک اور پین لایا تھا. ہندو سربراہ بھی بیٹھے تھے لیڈرز جماعتوں کے، اس میں عیسائی بھی بیٹھے تھے، یہودی بھی ہو گئے، ہندو اور عیسائی بھی بیٹھے تھے. یہ تو وہ تھا جو ان کے تعارف میرے ساتھ ہوئے. ان کے ممبر پارلیمنٹ بھی آتے تھے جلسوں میں، سینیٹر بھی آتے تھے، اجتماعات میں بیٹھتے تھے، سنتے تھے، عیسائی لوگ اور ہندو لوگ. ایک راج بنسی ہندو ہے، وہ پارلیمنٹ، ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ میں وہ لیڈر آف مائنورٹیز ہے، یعنی اقلیتوں کا سربراہ ہے، وہ پارلیمنٹ کا لیڈر. وہ اکثر خطابات میں آتا اور اسٹیج پہ بیٹھتا تھا اور اسلام کا پیغام سنتا تھا اور حیران ہوتا تھا اور یعنی عقیدت ظاہر کرتا تھا، عقیدت. اور وہ کہتا تھا قسم کھا کے کہ ہمیں اسلام کی یہ تعلیم زندگی میں کسی نے نہیں دی. کہ وہ جو لوگ دوسرے عقیدے اور مسلک کے ہیں ان کی مخالفت کی وجہ تو بڑی واضح ہو گئی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جن بنیادوں پر ہم نے کام کیا تھا، جدید مسائل ہیں، جدید علم ہے، دور جدید کے حوالوں سے اسلام کی تبلیغ و تعلیم ہے، دین کی دعوت ہے، تبلیغ ہے، عمل ہے، تقویٰ، جن بنیادوں پر ہم نے کام کیا تھا، ہم سے بہتر بنیادوں پر وہ کام منہاج القرآن کے ذریعے مل رہا ہے اس کو. تو وہ تو اس لیے مزاحم ہوتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اب تک ان میں سے کوئی ظاہراً مزاحم ہو کر سامنے، اب تک دوسرے عقیدے اور مسلک رکھنے والے لوگوں میں سے کسی نے مخالفت، ان کو ضرورت ہی کیا، جب ان کا کام بھی سارا اپنے کرنے لگے تو وہ تم اپنے جب مچا لیں تو دشمن کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کرے، جب اپنے لوگ ہی وہ سارا کام کر رہے ہوں. تو اور جو اپنے ہم عقیدہ لوگ ہیں اہل سنت، ان کی مخالفت کا سبب میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان کا تو سارا دھندا ہی کاروبار ہے. ان کو تو نہ کوئی دین سے غرض ہے نہ امت سے غرض ہے، صرف کاروبار سے غرض ہے جا کر. تو ان کا اپنا نقصان کاروبار کا ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے مخالفت ہوئی. چنانچہ پچھلے سال جب میں پہنچا تو وہ واقعہ آپ نے سارا سن رکھا ہے کہ بڑی ایک بدمزگی سی پیدا کی گئی. وہ واقعہ جو ہوا جس میں فائر ہوئے، جس میں وہ رات کو ہنگامہ آرائی ہوئی اور دنگا فساد ہوا، اور ساؤتھ افریقہ کی مذہبی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں یہ ایک یعنی سیاہ ترین اور بدترین واقعہ تھا جو انہوں نے رونما کیا. میں اس وقت ان ساتھیوں کو بتا آیا تھا کہ مجھے یقین ہے، وہ پریشان تھے، ہمارے ساتھی روتے تھے
میرے سامنے روتے تھے, معافی مانگتے تھے کہ ہماری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی اور یہ نوبت آئی. میں کہتا تھا کوئی بات نہیں, مجھے اس میں خیر لگتی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. فرمایا کہ شاید تم تو کسی چیز کو ناپسند کرو اور پریشان ہو جاؤ, مگر امر واقعہ یہ ہے کہ اس میں اللہ خیر کو پیدا فرماتے. میں پچھلے سال کہ میرے کیسٹ ہیں, اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی تھی اگلے دن. اس پریس کانفرنس میں بھی میں نے کہا تھا اور یہاں بھی آ کر کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو خطاب جمعہ میں, کہ میرا یقین اور وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ کام تحریک منہاج القرآن کا جو شاید 10-15 سال لگتے مجھے محنت کرنے پر, اور وہ ترقی 10-15 سال کی محنت کے بعد جا کے ہوتی, لگتا ہے کہ اللہ پاک نے وہ سفر ایک رات میں طے کروا دیا. وہ ایک رات حملے کی, اور جو ظاہراً تو پریشانی کا باعث بن گئی, مگر اللہ پاک نے اس ظاہری پریشانی کے پردے میں مشن کے لیے خیر رکھ دی. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اور یہ امر حق ہے. اب آپ ویڈیو کیسٹیں ہیں ساری, وہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یقیناً 10 سال میں اگر مسلسل جاتا رہتا تو وہ فضا پیدا نہ ہوتی مشن کے حق میں, جو فضا صرف اس ایک واقعے کے بعد اللہ نے پیدا کر دی. وہ کیا ہوا کہ اس کے بعد اب جب دوسری بار گیا ہوں تو ساؤتھ افریقہ کی مذہبی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے. اور یہ ایک کھلی بات ہے, آپ وہاں ساؤتھ افریقہ کے کسی فرد بشر سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. اس پر دوسری رائے اور دوسرا لفظ نہیں مل سکے گا, یعنی یہ متفقہ بات ہے وہاں کی. ساؤتھ افریقہ کی مذہبی تاریخ میں پہلا واقعہ کہ کسی ملک سے یا کوئی کسی بھی مذہب کی, خواہ عیسائی مذہب سے ہوں, ان کا کوئی بڑا سے بڑا بھی مذہبی سربراہ آیا ہو یا رہنما, ہندو مذہب کا کوئی بڑا سے بڑا رہنما آیا ہو, یا اسلام کا اور عالم اسلام کا کوئی بڑا سے بڑا رہنما آیا ہو, کسی بھی مذہب کی تاریخ کا کوئی مذہبی رہنما ان کا آیا ہو, اور پرائم منسٹر اور سینیٹر اور ایم پی ایس تو باقی سارے آ گئے, مگر پرائم منسٹر اس کے استقبالیے میں خود آیا ہو, شریک ہوا. یہ ساؤتھ افریقہ کی مذہبی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں. یہ واقعہ پہلی بار رونما ہوا. اور وہ جو ریسیپشن سیریمنی تھی, جب لوگ اس میں شریک ہوئے, استقبالیہ جو تھا پہلا, جو پہلے دن پہنچنے پر شام کو رکھا گیا, مسلمان لوگوں کا اور تاجروں کا کمنٹ یہ تھا, اور پڑھے لکھے لوگوں کا, پروفیسرز کا, ڈاکٹرز کا کمنٹ یہ تھا, اور ہماری تنظیم کے لوگ خود اس پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے جب ان کو یہ کمنٹ ملے شہر سے, اپنے قریبی حلقے سے نہیں, جو لوگ اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے استقبالیہ میں. انہوں نے کہا کہ قسم کھا کر کہ ہم ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے, اس عمر کو پہنچ گئے, ساؤتھ افریقہ کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے زندگی میں آج پہلی مرتبہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر محسوس ہوا ہے. کیونکہ اسلام پر بس بیٹے, اسلام تو باعث فخر دولت ہے ہی ہر مسلمان کی. حضور اسلام کو امتی ہونا, مسلمان ہونا, اس سے بڑا مسلمان کا کوئی فخر نہیں. عرصہ دراز سے رہ رہے مسلمان علماء, مشائخ اور مسلمان رہنما اور لیڈرز کوئی قابل فخر کارنامہ وہاں انجام دیں تو وہاں کے مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے پر کوئی فخر بھی محسوس ہو. وہاں تو وہ کام کر رہے ہیں جس سے بجائے فخر کے شرمساری ہوتی ہے مسلمانوں کہ یہ تمہارا اسلام ہے, یہ تمہارے مذہبی رہنما, یہ لیڈر ہے, یہ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ کمنٹ انہوں نے پہنچایا کہ ہمیں مسلمان ہونے پر آج فخر محسوس ہوا ہے زندگی میں. وہ کیا تھا کہ میں نے عرض کیا ابھی کہ جب ہم یعنی ریسیپشن سیریمنی تھی اور اس میں پرائم منسٹر فرینک میڈلوسی یہ ریسیپشن پر آئے, اور انہوں نے ارینجمنٹ ایسا کیا تھا, جو ان کا سارا جو پرنٹڈ ان کا اسکیجول تھا نا آرٹینری, اس میں پرائم منسٹر کو پہلے بلوایا گیا, پرائم منسٹر کو, ممبر پارلیمنٹس کو, سینیٹرز کو, ہر مذہب کے لوگوں کو. اور اس تقریب میں عوام الناس کو اجازت نہیں تھی داخلے کی. ڈربن سے بالخصوص اور ساؤتھ افریقہ سے بالعموم مختلف مذہبی, سیاسی, سماجی, تجارتی, مذہبی جتنی تنظیمیں ہیں بڑی بڑی, ان تمام مسالک, تمام عقائد اور تمام شعبوں کی تنظیموں کے بڑے بڑے سربراہان اور نمائندگان اور بڑے چوٹی کے یعنی معززین کا وہ اجتماع تھا. یعنی سمجھے کہ ساؤتھ افریقہ کی اور ڈربن کی کریم تھی اس سطح کے وہ لوگ تھے. اب آپ اس ریسیپشن سیریمنی کا اندازہ کر لیں کہ وہ جو سامعین تھے نیچے, جو ٹیبلز وغیرہ چیئرز پہ بیٹھے ہوئے, اس آڈینس میں, اس سامعین میں سے ایک احمد دیدات بھی تھے. یہ کس بین الاقوامی شہرت کے ایک آدمی مبلغ ہیں, اور وہ بھی سامعین میں کامن آڈینس میں سے ایک آدمی وہ بھی تھے. کسی ٹیبل پہ سید سلمان ندوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے,
اس طرح علماء مختلف وہاں کے مشائخ تاجر کمیونٹی بڑے بڑے لوگ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر رہنما سب بہت بڑی گیدرنگ تھی اور سٹیج ان کا معزز مہمانوں کے لیے تھا جس میں پرائم منسٹر بھی پہلے پہنچ چکا ہوا تھا ٹائمنگ کے مطابق بلکہ انہوں نے بتایا کہ اس کو اتنا اشتیاق تھا کہ وہ اپنا جو اس کا ٹائم تھا اس سے بھی 15 منٹ پہلے آ گیا اپنے مقرر ٹائم سے بھی میرا ٹائم اس جگہ پہنچنے کا انہوں نے غالباً 10 منٹ پرائم منسٹر کے پہنچنے کے بعد فکس کیا ہوا تھا 10 منٹ بعد پہنچوں گا تو ہم اپنے ٹائم سے 2-3 منٹ پہلے پہنچے آئے تو پتا چلا کہ وہ اپنے ٹائم سے 15 منٹ پہلے کے آ گئے اور یہ بھی پہلا واقعہ ہوا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ وہ کسی مذہبی کسی بھی مذہب اور دین سے تعلق رکھنے والے سربراہ کے لیے اسٹیٹ کی سطح پہ پروٹوکول کا ارینجمنٹ کیا گیا ہو وہ موٹر سائیکل پر جو ان کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اسکاٹ وہ اسٹیٹ کی طرف سے آنر کے لیے وہ اسکاٹس کا ارینجمنٹ تھا 2 موٹر سائیکلوں کے اوپر انہوں نے آفیشلز مقرر کیے اور وہ لائٹوں کے ساتھ آواز دیتے ہوئے میری کار کے آگے ان کو لے جایا گیا اب یہ کیا تھا ہمارے یہ چیزیں کوئی پاکستان کے لحاظ سے نئی نہیں ہیں پاکستان کے لحاظ سے یہ چیزیں نئی نہیں ہیں یہ معمولی چیزیں ہیں مگر ایک غیر اسلامی ملک کے لیے جہاں یہ پروٹوکول کسی کے لیے نہیں ہوتا سوائے ان کے اپنے جو اسٹیٹ فنکشنری ہائی آفیشلز ہیں پرائم منسٹر کے لیے ہوگا پریزیڈنٹ کے لیے ہوگا پروٹوکول اس کے درجے کے مطابق پرائم منسٹر کے لیے ہوگا گورنر کو پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں بہرحال ان کے جو بھی ہائر اپس ہیں ان کے لیے ہوگا وہاں ہر کس و ناقص کے لیے یہ رواج نہیں ہے ایسی سوسائٹی کے لیے پھر کسی ریلیجس شخصیت اور مذہبی رہنما کی آمد پر ایسا پرووائڈ کرنا پروٹوکول جو ان کے اپنے دستور اور مذہب میں یا اپنا روایت میں بھی نہ ہو یہ بہت بڑا انہوں نے اپنے طور پہ اعزاز دیا اور پھر جب ہم انٹر ہوئے تو انہوں نے یہ جو انوار المصطفیٰ کا لکھا ہوا ترانہ ہے جو اس ترانے کو انہوں نے باقاعدہ تقریبات کا آفیشیل ترانہ بنایا ہوا تھا تو وہ انٹرنس کے ساتھ ہی وہ اجتماعی طور پہ ترانہ شروع کر دیتے تھے سارا حال کھڑا ہو جاتا تھا اور حاجی ابراہیم طاہر محمد کا جو جذبہ دیکھنے والا تھا وہ ذوق میں وجد کے عالم میں تھے وہ ترانے کا جملہ یاد کیا تو کہتے تھے بس جو پچھلے سال ہوا ہے اب میں اس ترانے کو اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں ہر طرف فضاؤں میں اور وہ ترانے کو بلند آواز کرتے پھر حال کھڑا ہوتا اس ترانے کی گونج میں ہمیں اندر لے جایا گیا اور آگے تحریک منہاج القرآن کا جھنڈا وہی جو پیچ والا جھنڈا تھا ٹرائی کلر جھنڈا وہ چونکہ آسان ہے اس کو تحریک منہاج القرآن کے جھنڈے کے طور پہ دنیا میں استعمال اب چونکہ نان پولیٹیکل ہے اس کو کامن کر دیا وہ بڑا جھنڈا بنا کر آگے لے کے آدمی چلتا تھا تو جھنڈے کے ساتھ اس کو لے جایا گیا اور ایک عجیب منظر تھا بڑی دیر تک استقبال کے لیے وہ سارا ترانے کے جیسے ترانے کی عزت میں لوگ کھڑے رہتے ہیں ریسیپشن میں کھڑے رہے تو پھر سٹیج پہ ہم گئے الحمدللہ پھر کاروائی شروع ہوئی قاری صاحب کی تلاوت قرآن مجید کی وجد انگیز تلاوت کے ساتھ اس ریسیپشن کا آغاز ہوا ایک عجیب وجد کا سما طاری ہو گیا پورے حال پر مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں عیسائی بھی ہیں سب دنیا ہے اور قرآن مجید ایک ذوق کے ساتھ سن رہے ہیں بیٹھ کر پھر تلاوت کے بعد نعت شریف ہوئی تو خیر کاروائی ہوئی الحمدللہ پرائم منسٹر کا خطاب ہوا ویلکم ایڈریس ہوا مجھے ویلکم کیا اس نے وہ آپ پھر ویڈیو میں دیکھیں گے سارے منظر اور پھر ان کے جو ممبر پارلیمنٹ تھے وغیرہ مختلف لیڈر آف مائنورٹیز جو تھا اس کا ایڈریس ہوا مختلف لوگوں کے ایڈریس ہوئے اور پھر میرا ایڈریس ہوا آخری ایڈریس ہوا اور ایڈریس کے بعد پھر انہوں نے ایکسچینج آف فلیگز کیا یعنی پرائم منسٹر نے ساؤتھ افریقہ کا جھنڈا مجھے پیش کیا اور میں نے منہاج القرآن کا جھنڈا اس کو پیش کیا اب یہ جو ایکسچینج آف فلیگ کی تقریب ہے یہ بھی اس سطح کی سرکاری پروٹوکول کے لیول سے نیچے نہیں ہو سکتی اس طرح جھنڈوں کی ایکسچینج نہیں ہوتا یہ یعنی جیسے اسٹیٹ لیول کا ایک بڑا اونچا پروٹوکول ہوتا ہے اس کے ساتھ تحریک منہاج القرآن کا اللہ پاک نے اس کو عزت بخشی اور حضور علیہ السلام کے اس مشن کو اللہ نے عزت بخشی ہمارا کیا ہم تو روڑے ہیں خاک کے ذرے ہیں کیچڑ کے دھندے کے ذرے ہیں اس مشن اور دین کے ساتھ عزت ہے سب کی ہماری بھی آپ کی بھی حضور علیہ السلام کے مشن کے ساتھ تو وہ ایک سما تھا ایمان افروز سما تھا تو میں نے جو خطاب کیا وہ اسلام کا پیغام امن کا اور وحدت کا اور انسانیت کا امن وحدت اور انسانیت کا پیغام پیس یونٹی اینڈ ہیومینٹی اسلامک میسج آف پیس یونٹی اینڈ ہیومینٹی اس کے اوپر خطاب تھا آپ سنیں گے دیکھیں گے اور قرآن مجید سے حدیث پاک سے اور خطبہ حجت الوداع سے ان کو پورا پیغام دیا ایک بڑا جذبہ پیدا ہوا اور پھر پرائم منسٹر کو ہماری تقریب کی طرف سے تحریک منہاج القرآن نے جو تحفہ پیش کیا پھر
وہ حضور علیہ السلام کے خطبہ حجت الوداع کا ایک بڑا شاندار ٹرانسلیٹڈ فریم اس کو خطبہ میں پیش کیا. خطبہ حجت الوداع کا فریم پیش کیا. خطبہ حجت الوداع کا فریم پیش کیا. اور جب وہ خطاب انہوں نے سنا اور سارا میسج سنا تو نیچے اترتے ہی پہلا مطالبہ پرائم منسٹر نے کیا کہ مجھے قرآن مجید دیا جائے. میں زندگی میں آج تک مجھے اسلام کا یہ تصور کسی نے پیش نہیں کیا اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ پیس یونٹ ان کا تو تصور یہ ہے نا، پیس پر، یونٹی پر، ہیومینٹی پر قرآن کی اتنی تعلیمات اور اسلام کی آج تک کسی نے ہمیں نہیں بتائی. کوئی ان کو بتانا جب بتائے تو تب سنیں، یا کوئی ان کو بلائے اور کوئی اس کیلیبر کی بات ان تک پیغام پہنچانے والا ہو تو وہ سنیں. انہوں نے ہماری تنظیم کو کہا کہ ہمیں جو ٹرانسلیشن انگلش ورژن ہے قرآن مجید کا فوری پہنچائیں، میں اس کا مطالعہ شروع کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک ان کو توفیق دے کہ وہ پڑھیں اور اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ڈنر ہوا، رپورٹنگ چھپی. دا لیڈر ایک بہت بڑا وہاں نصاب ہے اخباری مقامی لیڈر، اس میں رپورٹنگ چھپی. وہ اللہ کی شان، اس رپورٹنگ کے جو وہ پیج تھا اس میں اوپر انہوں نے میرے اسٹیٹمنٹ کو لگایا، نیچے پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ لگایا. اب یہ میں پریس کا کردار بھی بتا رہا ہوں. ان کے نزدیک یہ چیز معنی خیز ہی نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہے. اب یہاں آپ دیکھیں اگر کوئی تقریب ہو اس میں پرائم منسٹر آیا ہوا ہو یا صدر آیا ہوا ہو یا وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہو تو اس تقریب میں، اور تقریب کتنی اونچی ہو تو جب اگلے دن چھپے گی آپ حشر دیکھ لیں، جن کی تقریب ہوگی ان کا وجود ہی کہیں آپ کو نیچے پڑھنے کے لیے ملے گا. جا کر ساری خبر وہ جو سرکاری افسران اور اعیان سلطنت ہیں ان کے سیاسی بیانوں سے بھر جائے گی. یہاں انگریز چلے گئے مگر غلامی، جسموں کی غلامی لے گئے، ذہنوں کی غلامی دے گئے. آج کے دن تک ہم لوگ ذہنی غلامی سے باہر نہیں نکلے. یہاں کسی شخص کی عزت اور قدر و منزلت علم کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، سروس اور کنٹریبیوشن کے حوالے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہاں قدر و منزلت صرف دو پیمانے ہیں، تین پیمانے اب ہو گئے ہیں. ایک اقتدار، طاقت، ایک سرمایہ، ایک غنڈہ گردی. صرف تین پیمانے. پہلے دو تھے، اقتدار یعنی طاقت اور سرمایہ. اب تیسرا ایلیمنٹ ان سے بھی بڑھ کر غنڈہ گردی کا شامل ہو گیا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی اخبار ہے، اسی کا پریس ہے، اسی کی دھوم ہے، اسی کا چرچا ہے. وہاں ان کا عالم یہ ہے کہ اس میں ایک صفحے پر کوریج دی، لوکل پیپر ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. فرنٹ سرخی ساری انہوں نے میرے اسٹیٹمنٹ کی لگائی اور فوٹو لگائے، اور اس کے بعد خبر ختم ہونے کے بعد نیچے دوسری سرخی پھر پرائم منسٹر کی لگائی، اسٹیٹمنٹ لگائے. پھر سارا انہوں نے سیریمنی کا دیا، اور اس کا جو پہلا پیرا تھا اس میں یہ لکھا، میرا ذکر کر کے اس میں لکھا کہ یہ وہ اسکالر ہیں اسلام کے اور وہ شخص ہیں جو تقریباً 2 سال پہلے جن کو کچھ لوگوں نے یہاں گرے اسٹریٹ کی مسجد سے اپنی جان اور کی حفاظت کے لیے باہر نکلنے پر یا لے جائے جانے پر مجبور کر دیا تھا اور اتنا بڑا ایک ہنگامہ ہوا تھا. وہ شخص، اب اس کی رپورٹنگ کے الفاظ سنیں، وہ اسکالر آج امن یعنی پیس اور یونٹی کا، امن اور وحدت کا پیغام لے کر دوبارہ ڈربن میں پہنچ گیا ہے. یہ لیڈر کی رپورٹنگ ہے. He is again in Durban with his message of peace and unity, with his mission of peace and unity. اپنے امن اور وحدت کا مشن لے کر وہ شخص دوبارہ ڈربن میں ہے، اور اس کے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر سمیت فلاں 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 شخصیات اس میں شریک ہوئی ہیں استقبال میں. اور آگے لکھا کہ وہ جو ان کے آبجیکٹرز تھے، اعتراض کرنے والے، تنقید کرنے والے، فتوے لگانے والے، وہ فتوے لگانے والے، اعتراض کرنے والے آج یہاں ان کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا. یہ لیڈر کی رپورٹنگ ہے. آپ بعد میں کوئی اگر پڑھ کے دکھائے وہ لے آؤ لیڈر ذرا. یہ اس صفحے کے نیچے ہے. انہوں نے 2 سرخیوں کو الگ کاٹ کر کاغذ پہ چسپاں کر دیا نا، تو اخبار اوریجنل ہے. اور اس کے جو الفاظ ہیں جو ان کی رپورٹنگ کے، an eminent Muslim theologian and scholar who was forced to flee the Grey Street Mosque some 2 years ago is back in South Africa on his mission of preaching peace and unity. Pakistani professor Mukhtar al-Qadri was given a rousing welcome with flags and fanfare when he attended a welcome dinner to begin his lecture tour, and there was no sign of any of the objectors who had previously curtailed his visit. There was no sign of any of his objectors who had previously curtailed his visit. Among the dignitaries
who had heard the distinguished visitor's stirring message of peace, humanity and unity was the premier Dr. Frank Medlozzi. اور یہ یعنی ساؤتھ افریقہ کے ٹیلی ویژن پر رات کے خبرنامے میں بھی نشر کی گئی اور دوبارہ اگلے دن صبح پھر ریپیٹ کی گئی یہ خبر، 2 بار نشر، وہ نہیں ہوتا عام طور پہ ایسا. اور اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے ایڈریس کا مخصوص ایک حصہ، جب میں ساؤتھ افریقن سوسائٹی کے لیے پیس، ہیومینٹی اور یونٹی پر بات کر رہا تھا اور کلائمیکس تھا، اس حصے کا پورا ایک شاٹ لے کر تصویر کے ساتھ میری اپنی آواز میں ٹی وی پر سنوایا، آواز میں ٹی وی پر سنوایا، یعنی فنکشن سنوایا الحمدللہ. تو اس سے وہ مخالفت اور مزاحمت کی وہ سارے یعنی جراثیم ہی مر گئے اور وہ بالکل وجود ختم ہو گیا. اور بلکہ ان اللہ کے بندوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، اپنا نقصان کر رہے ہیں. میں ان کو پیغام پہنچایا، بھائی اللہ کے بندے آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، ہمارا تو بگڑ کچھ نہیں رہا، آپ نادان ہیں. اگر اتنے سمجھدار ہوتے تو اپنا ہی نقصان نہ کرتے. 2 علماء ان میں سے انہوں نے کیا کیا کہ میرے اس مرتبہ پہنچنے سے پہلے پھر میٹنگز کی اور فتوے لگائے اور کوشش کی بین کیا جائے. اخباروں میں خبریں دی کہ ان کی جان کو اس مرتبہ پھر خطرہ ہے، اگر وہ پروفیسر یہاں آئے تو حملہ ہو سکتا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ڈیتھ کا اندیشہ ہے. کوشش کی کہ حکومت گھبرا کر، نئی حکومت بنی ہے الیکشن کے بعد، کہ یہ سن کر کہ کہیں امن عامہ کو خطرہ نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو جائے، خون نہ بہے، داخلہ بند کر دے. تاکہ جب یہ حربے کیے اور ناکام ہو گئے، پھر انہوں نے ایک عجیب کام کیا. پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا کے نام میں ہمارے خلاف ایک پٹیشن تیار کی، پٹیشن لکھی صدر نیلسن منڈیلا کے نام کہ ان کو ساؤتھ افریقہ میں آنے سے روکا جائے. یہ اس میں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور خدا جانے استغفر اللہ العظیم کیا کیا لکھا، اور یہاں آنے سے قتل و غارت ہو جائے گی، خون خرابہ ہوگا، مسلمانوں میں پھوٹ ہوگی، خون بہے گا، امن عامہ تباہ ہو جائے گا. اور یہ ایسے پتہ نہیں کیا کیا لکھا، میں اس زبان سے بتا نہیں سکتا. اور پھر اب وہ 4-5 مولوی ہیں تو ان کے لکھنے سے پٹیشن تو نہیں قبول ہو جانی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اپنی مسجدوں کے جو ٹرسٹیز تھے، جو مینجمنٹ ہوتی ہے نا ٹرسٹیز، اس کے پاس لے گئے تاکہ وہ پٹیشن پہ تائیدی دستخط کریں اور تب جا کے وہ پریزیڈنٹ کو بھیجی جائے. تو ان میں سے 2 علماء صاحبان اپنے جب ٹرسٹیز کے پاس گئے، میں انکار کر دیا کہ خبردار، ہم اس قسم کے بہودہ کام میں نہیں فریق بنتے، نہیں دستخط کیے. ان مولویوں نے دھمکی دی، پھر ہم جمعہ ہی نہیں پڑھائیں گے آپ. انہوں نے کہا کل کی جاتے آج چلے جائیں. تو وہ ہمارے جانے سے پہلے انہوں نے اپنی قبر یوں کھو دی کہ 2 بیچاروں کو تو خطابت اور امامت سے نکال دیا گیا. جو ٹاپ کے مخالفت کرنے والوں میں سے 2 کا رگڑا ویسے نکل گیا، خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، دھمکی دی، ان ٹرسٹیوں نے نکال دی. اور احمد دیدات صاحب، ایک لطیفے کی بات ہے، ہمیں بتا رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک مسجد کا نام لیا، انہوں نے ہمیں واقعہ بتایا، ہمیں تو ویسے پہلے پتہ چل گیا تھا مگر انہوں نے بھی ریپیٹ کیا. کہنے لگے کہ فلاں ایک مسجد ہے، زندگی میں کبھی میرا داخلہ نہیں ہوا تھا، مجھ پر بند تھی وہ. اس طرح اور بھی بتا رہے تھے، فلاں 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 بہت ساری مسجدیں ہیں، مجھے نہ کوئی بتاتا ہے نہ میرا کوئی داخلہ ہوتا ہے وہاں. میں وہاں کوئی زیادہ پوزیشن اچھی نہیں ہے ان کی، یعنی ان کے خلاف ماحول اور فضا سارے ملک کی اگینسٹ ہے، ان کو کوئی نہیں دیتے. وہ بنیادی طور پہ چونکہ عیسائیت کے خلاف بائبل کے موضوع پر مناظرے کے ماہر تھے، اور وہ ماحول وہاں پسند نہیں کیا جاتا، اس سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں جھگڑے اور فسادات بڑھتے ہیں، لوگ ذہنی طور پر پسند نہیں کرتے. پھر وہ تھوڑا تو عام حلقوں میں، مذہبی حلقوں میں وہ پسندیدہ نگاہ سے نہیں ان کو دیکھتے تھے. تو وہ کہنے لگے ہمیں کہ میرے خلاف تھے، تو میں آج تک اس زندگی بھر اس مسجد میں نہیں جا سکا. ہمیں یہ کہنے لگے کہ آپ کے آنے کی جو بلیسنگز ہوئی، برکات، ان میں سے ایک برکت ہمیں بھی ملی. انہوں نے پوچھا وہ کیا ملی؟ کہتے ہیں وہ فلاں مسجد ہے، وہاں کے امام صاحب آپ کے خلاف پٹیشن سائن کروانے کے لیے ٹرسٹیز کے پاس گئے، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے دھمکی دی کہ ہم جمعہ چھوڑ دیں گے، انہوں نے ان کو نکال دیا. تو اب اگلا جمعہ ان کے پاس امام خطیب کوئی نہیں تھا، مسجد خالی تھی. انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ تقریر کر دیں. تو میں زندگی میں پہلی بار اس مسجد میں تقریر کرنے کے لیے انٹر ہوا. تو اس مسجد میں میرے لیے مسجد کھول گئی، دروازہ کھول گیا اس مسجد کا. احمد دیدات صاحب نے بتایا واقعہ. تو خیر وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور اب اس دورے کے بعد اگر وہ کچھ کریں گے تو مزید اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. یعنی نادان ہے اپنے نفع نقصان کا بھی. اور اگر وہ اپنا ہی مفاد تھا ان کو نہیں بھی، اگر وہ ہمارے ساتھ چلتے اور ہمارے ساتھ مل کے عزت کے ساتھ سٹیجوں پر بیٹھتے، ہم ان سے صدارتیں کرواتے. یہی پاکستان انڈیا کے جانے والے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے. یہ دشمنیاں تو انہوں نے بنا رکھی ہیں نا، ہماری طرف سے تو کچھ نہیں. ان کو عزت کے ساتھ ہم سٹیج پر بٹھاتے، ان کے جبے بھی قائم رہتے، ان کی عزت افزائی بھی قائم رہتی، ان کا غرور براب جو بنایا ہوا قائم رہتا. ہم نے کوئی تھوڑا ایکسپوز تھوڑا کرنا تھا نا، ہم اس مقصد کے لیے جاتے ہیں.
تو ان کا وہ کاروبار بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ قائم رہتا، کوئی وہ کلیش مول لے کر خود اپنی پوزیشن کو خراب کر لی۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ بڑے اجتماعات ہوئے اور خواتین کا بہت عظیم الشان اجتماع ہوا، وہ بھی ہسٹری میں آج تک ریلیجیس ہسٹری میں خواتین کا اتنا بڑا ارینجمنٹ نہیں ہوا۔ یہ ویمن لیگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں منہاج القرآن ویمن لیگ عظیم الشان کام کر رہی، اور یہ ویمن لیگ کے بنانے کا جو سہرا ہے وہ ہمارے عزیز حسن میر صاحب کے سپرد ہے، یعنی وہ مبارکباد کے لائق ہے جو ہمارے جامعہ کا فاضل علامہ حسن میر قادری جس کو بھیجا ہے۔ ویمن لیگ کا قیام جا کے علامہ حسن میر قادری نے کیا، اور دن رات ویسے حسن میر قادری جان توڑ محنت کر رہا ہے، محنت میں کوئی کمی نہیں، دن رات محنت کر رہا ہے مشن کے لیے بھاگ دو، مگر خاص طور پہ جو ان کی کوشش کے جو نتائج نکلے ہیں وہ ویمن لیگ کے قیام اور اس کی سرگرمیوں میں بہتر نکلے، اور نتیجہ یہ تھا کہ اس پورے لیکچرز کے ٹور میں اور سیریز میں ٹاپ کے لیکچر جو ہوئے ہیں نا ان میں ویمن لیگ کا تھا، وہ نمبر 2 پر نہیں تھا، نمبر 1 ہی کے لیکچر کے لیول کا تھا۔ بڑا عظیم الشان اجتماع تھا، وہ بھی آپ دیکھیں گے پروگرام آپ کو اندازہ ہوگا، اور ان کے اندر ایک جذبہ جہاد کا، اسلام کا ایک پیدا کر دیا گیا۔ بہرحال یہ خواتین کے لیے بہت بڑا ہے۔ تو وہ خواتین کے اجتماع میں جو ایڈریس تھا وہ تھا اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام، اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام۔ تو اس سے خواتین کو بڑی ایلیویشن ملی، بڑا ایک جذبہ ملا، ایک بڑی عزت افزائی ملی کہ آج تک ہمیں تو اسلام میں جو عورت کا مقام و مرتبہ اس کو بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کچھ۔ تو وہ پھر بعد میں بڑے لطیفے بھی بنے، وہ کچھ ہمارے کہنے لگے کہ جو کچھ آپ نے ان کو بتا دیا ہے تو ہمیں تو خطرہ لائق ہو گیا ہے۔ تو وہ لیکچر آپ کے لیے نصیحت ہے کہ آپ ضرور سنیں، گھروں میں نہ جا کے سنائیں، کہ کہیں گھروں میں نہ انقلاب آ جائے۔ تو اس طرح الحمدللہ مختلف جگہوں پر ڈربن میں اجتماعات ہوئے، پروگرام ہوئے، اور میں نے آپ کو بتایا پھر باقی اجتماعات میں تو ہندو عیسائیوں کے پادری بھی، لیڈرز بھی آتے رہے، اور پھر ہر سیشن کے بعد سوال و جواب کے سیشن ہوتے تھے بھرپور۔ اور کیپ ٹاؤن میں ہوئے، کیپ ٹاؤن میں ایک بڑا فاضل نوجوان ہے، ملائی ہے، ملائیشیا کا اوریجنلی، جامعہ الازہر کا فاضل ہے، شیخ سعد اللہ خان، وہ بڑا فاضل اور انرجیٹک اور بڑا یعنی لائق بچہ ہے، اور نوجوان دین کی بڑے جذبے کے ساتھ ماڈرن ٹرینڈز کے مطابق خدمت کرنے والا فاضل عالم ہے، اور وہ آج تک زندگی میں کسی تنظیم اور جماعت تنظیم میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ اس کو باصلاحیت ہے وہ بڑا، اور خود وہ لیڈنگ کیپیسٹی رکھنے والا فاضل ہے۔ وہ اپنا ایک کالج ہے، اسلامک کالج کا، وہ وائس چیئرمین ہے، رن کر رہا ہے، بڑا اسٹیبلش ماڈرن ٹرینڈز کے مطابق اسلام کی تعلیم ہو رہی ہے، اور بہت بڑی عظیم الشان مسجد القدس شاید کیپ ٹاؤن کی سب سے بڑی مسجد ہے، بہت بڑا مرکز ہے، اس کا وہ امام ہے۔ تو وہ زندگی کا پہلا واقعہ کہ وہ تحریک منہاج القرآن میں شامل ہو گیا، اور ہم نے کیپ ٹاؤن میں تحریک منہاج القرآن کا امیر مقرر کیا، امیر۔ باقی تنظیم سازی تو تھی مگر اس کو ری آرگنائز کر کے منظم کر دیا۔ تو ڈربن میں بھی تنظیم سازی الحمدللہ بڑی شاندار ہو گئی، یوتھ لیگ بڑی زبردست بنی، ڈربن یونیورسٹی کیمپس کی یوتھ لیگ بڑی آرگنائز بن گئی، شہر کے لیے بن گئی۔ پھر پیٹر میرسبرگ ہے، وہاں غالباً سب سے بڑی مسجد اور اسلامی مرکز جو ہے پیٹر میرسبرگ کا، اور جگہ ہم نے دیکھی تو نہیں مگر اس مسجد اور مرکز کو دیکھ کر اندازہ کر رہا ہوں کہ شاید اس شہر کا سب سے بڑا مرکز اور مسجد وہی ہوگی۔ وہ جاتے ہی ہمارا جو دوسرا فاضل گیا ہے یہاں سے، علامہ غلام رسول، جو جامعہ کا فاضل ابھی بھی 3 مہینے پہلے روانہ کیا ہے، تو وہ مسجد جو ہے وہ مرکز خالی کر کے ان کو دے دیا گیا۔ تو پیٹر میرسبرگ کا سب سے بڑا مرکز ہمارے اس نوجوان فاضل کے پاس، تو الحمدللہ وہ مرکز بھی وہاں کام بڑا شروع ہو گیا ہے۔ اور دارالعلوم علیمیہ رضویہ وہ اس دورے میں مکمل طور پہ منہاج القرآن کے سپرد کر دیا گیا۔ تو دارالعلوم سنگ بنیاد رکھا تھا مولانا علیم الدین عبد العلیم صدیقی میرٹھی نے، دارالعلوم علیمیہ رضویہ، اب اس کے ساتھ نام منہاج القرآن ایڈ ہو گیا۔ یہ میں نے ہدایت کر دی کہ علیمیہ رضویہ کا نام نہیں کاٹا جائے گا، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے لائق فخر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، تو دارالعلوم علیمیہ رضویہ برقرار رہے گا فار ایور، یہ ہدایت دے دی ان کو، اس کے آگے منہاج القرآن کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس دارالعلوم کا سربراہ وہ اپنا فاضل حافظ طاہر رفیق گیا ہے، اس کو مقرر کر دیا۔ انہوں نے مکمل طور پہ دارالعلوم تار فیملی نے اپنے خاندان سے نکال کر منہاج القرآن کے سپرد کر دیا، اب وہ ان کے خاندان کے کنٹرول سے نکل کے منہاج القرآن کو مل گیا، آرگنائزیشن بن گئی الحمدللہ، بہت بڑی کام ہو گیا۔ پھر اسی طرح ایک جگہ ہے پریٹوریا اور لوڈیم، اس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک علاقہ ہے، اور جوہانسبرگ کیپٹل ہے ساؤتھ افریقہ کا،
پھر وہاں پروگرام ہوئے اور عظیم الشان اجتماع، اتنے بڑے اجتماع ہوئے آپ حیران ہوں گے کہ ساؤتھ افریقہ کی مذہبی تاریخ میں اجتماع، جلسے، کانفرنس اتنے ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں افراد کی شرکت کبھی اجتماع میں نہیں ہوئی، ایک یونیک اجتماع تھا۔ اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ تھی، یہ بھی وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی سال ہا سال، ممکن ہے 30 40 50 سال کے عرصے کے بعد یہ صورت ڈیولپ ہوئی ہو، وہ کہتے تھے کہ مدتوں کے بعد پہلا واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے اجتماعات میں تمام مکاتب فکر کے لوگ، مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے لوگ کثرت کے ساتھ ذوق و شوق سے شریک ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ایک وحدت کا مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ورنہ عرصے سے وحدت ٹوٹ گئی تھی، اور میں نے جو پہلے آپ کو شروع میں اسباب بتائے، اب اہل سنت والجماعت کے جو مشائخ علماء جائیں تو وہ لوگ جو متنفر ہو کے چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ انہیں کیا سننے آنا تھا؟ وہ تو کھلے اجتماع ہی نہیں ہوتے، جمعے کے اجتماع ہوتے ہیں، چند لوگ آ کے پورے سن لیتے ہیں، باقی کون آتا؟ یا گھروں کے اندر بیٹھ کر 10 15 20 آدمیوں کے ساتھ ان کے اجتماع ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی اتنے بڑے سٹی ہال ہے جیسے آپ کا یہاں لاہور کا سب سے بڑے ہال تو وابڈا الحمرہ ہو گیا نا، وہ الحمرہ سے بھی بڑا حال ہے، الحمرہ سے بھی بڑا حال ہے، اور اس کے اوپر بھی پھر گیلری کے بھی غالباً 3 فلور، گیلری کے 3 فلور ہیں، پھر اس کے 2000 کی کیپیسٹی ہے، گیلری کے بھی 3 فلور ہیں۔ وہ حال بھرا ہوا تھا، جو ریسیپشن استقبالیہ کے بعد جو پہلا جلسہ ہوا وہ سرکاری حال ہے، یعنی گورنمنٹ کا اسٹیٹ حال ہے، وہ ڈربن کا شہر کے وسط میں ہے، اور وہ کبھی آج تک کسی ریلیجس سیریمنی اور اسلامی یا مذہبی پروگرام یا خطاب کے لیے بک نہیں ہوتا۔ وہ احمد دیدات کا شاید وہ بتا رہے تھے کوئی ابتدائی طور پہ کوئی ایک آدھ پروگرام انہوں نے وہاں کیا تھا جب وہ کام شروع کیا، نہیں ہوتا عام طور پہ۔ وہ حال ہمارا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور اس اجتماع میں اور اسی طرح پھر بعد کے جو اجتماعات ہوئے، تبلیغی جماعت کے سارے زعماء اور ان کے بڑے بڑے لوگ اجتماعات میں شریک ہوتے رہے، دوسرے مسالک کے لوگ اس میں کثرت سے شریک ہوتے رہے، اور وہ تاجر برادری اور ڈاکٹرز اور انجینئرز اور پروفیسرز اور بڑے بڑے باشعور طبقہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے اجتماعات کو چھوڑ کر جا چکے ہوئے ہیں، ادھر آنے کا تصور بھی نہیں کرتے، وہ ٹیلی فون کر کر کے پتے لے لے کے کاروں پر پہنچتے تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں ذوق و شوق کے ساتھ وہ شریک ہوتے تھے، اور ایک عجیب سما تھا۔ اور بلکہ بعض لوگوں نے تو جب خطابات سنے، شان اولیاء پر خطاب تھا، شان نبوت پر خطاب تھا، عقیدے کے تصور پر تھا، تو ہمارے لوگوں کو حاجی ابراہیم صاحب بتا رہے تھے، ان کو ٹیلی فون کیے اور کہا کہ ہم تو رات سن کر چکرا گئے ہیں کہ جو ہمیں عقیدہ اور جو بات بتائی گئی، ہمیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو تصور قادری صاحب نے دیا، پہلی بار ہمیں ہدایت کا روشنی مل گئی، یعنی تصور ہمیں مختلف ملا، پہلے کچھ اور تھا۔ وہ خوش ہوتے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو حاجی ابراہیم طاہر محمد صاحب کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، وہ پہلا دور تو مولانا عبدالعلیم صدیقی صاحب کا گزر گیا نا، اس کے بعد تو یہ بلاتے رہے یہی علماء مشائخ جو انڈیا پاکستان سے جاتے ہیں، جنہوں نے دھندا بنا رکھا کاروبار، وہ ساری زندگی انہی کو بلاتے رہے نا۔ اب وہ حاجی ابراہیم صاحب اور سارا خاندان کہتے ہیں کہ ہمارا سفر مولانا عبدالعلیم صدیقی سے شروع ہوا تھا اور آپ پر جا کر ختم ہو گیا، اور ہمارا مشن پورا ہو گیا۔ وہ لوگ انہیں جو اچھے پڑھے لکھے لوگ اور باشعور لوگ تھے، انہیں کہنے لگے کہ آپ پچھلے عرصے میں جن کو بلاتے رہے ہیں، سوائے امت اور دین کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کچھ نہیں ہوا، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ کے ہٹ گئے تھے۔ آج آپ نے عرصہ دراز کے بعد پہلا کام اسلام کے نفع اور امت کے بھلے کے لیے کیا، ہم چل کے آپ کے پاس آ گئے۔ یعنی اس طرح کا ایک عجیب سما تھا وہاں الحمدللہ۔ پھر آخری چیز جو اس دورے کا اچیومنٹ تھی، پریٹوریا میں یونیورسٹیوں کے خطاب بھی ہوئے اور لیکچرز بھی ہوئے مختلف، وہ تھا احمد دیدات صاحب کے بھائی عبداللہ دیدات، وہ تحریک منہاج القرآن میں شامل ہو گئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس دورے کے اچیومنٹس میں سے ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا۔ اللہ ان کو اس فیصلے پر استقامت دے، قبول فرمائے۔ وہ خود نامور عالم ہیں، نامور عالم ہیں، اور عبداللہ دیدات صاحب نے جتنے مناظرے کیے ہیں ان مناظروں کی تیاری انہوں نے کرائی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث اور اسلام کے حوالے سے ان کی پریپریشن اور ان کی نالج اور ان کا مطالعہ کہیں زیادہ ہے احمد دیدات صاحب کے مقابلے میں۔ تو مناظروں کی جو قرآن اور حدیث اور اسلام کے اینگل کی تیاری یہ کرواتے ہیں۔ بائبل پر وہ ماہر ہیں، بائبل پر تو انہوں نے تیاری کروائی، اور ہمیشہ ان کے اکیڈیمکس کے مینیجر رہے، یہاں بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ جب احمد دیدات صاحب ادارہ منہاج القرآن کے وزٹ پر آئے تھے تو یہ عبداللہ دیدات نے بتایا کہ میں بھی ساتھ تھا اور میں منہاج القرآن دیکھا ہے میں نے۔ تو لاہور بھی اور عرب ملکوں میں بھی دورے پہ اکٹھے رہتے تھے،
اب وہ ایک نتیجے پر پہنچ چکے تھے، یعنی زندگی بھائی کے ساتھ کام کر کے، رئیس صاحب یہ بڑی بات ہے، دعوت کا کام ہے، اسلامی دعویٰ کا کام کر کے ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ حق یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سارا کام ہم نے زندگی پر کیا ہے یا وہ کر رہے ہیں، اس سے اسلام کو نفع نہیں پہنچا. اس سے مناظرے ضرور ہوئے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہوا. یہ ان کی اب سوچ کی بنیادیں بتا رہا ہوں. اور مناظروں میں ان کا کہنا یہ تھا کہ کئی بار ہمیں سبکی بھی اٹھانی پڑی. یعنی ایسے سوالات ہو گئے، چونکہ مناظرے میں حجت بازی زیادہ ہوتی ہے اور دیانت اور علم کا ایکسچینج کم ہوتا ہے. حاضر جوابی، حجت بازی مناظرے میں، ایک دوسرے کا توڑ، بس ٹکر، ایک دوسرے کے لوپ ہولز، کمزوریاں نکال کے ان کو اچھالنا، ایکسپلائٹ کرنا اور بازی لینا، بس یہ ایک فن ہے. مناظرہ ایک فن ہے، حق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ہم خاصے یعنی شرمسار ہونا پڑا اور مشکل سے سچویشن میں کنٹرول کر کے عزت بچائی. اور یعنی کوئی اسلام نہیں لوگ اس سے قبول کر کے ادھر آئے، اسلام کی امت کی کوئی خدمت اس سے نہیں ہوئی سوائے اس کے. اور پھر یہ کہ وہ اگر اسلام کا برا پہلا کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ ان کی بائبل کو گالی دے رہے ہیں. یہ ربش کتاب ہے، ربش بک ہے، ربش بک سی اور ربش بک، استغفر اللہ، یعنی تمہاری بہودہ کتاب ہے. وہ ڈسٹورٹ ہو گئی ہے، رد و بدل ہو گیا، کچھ ہو گئی ہے، مگر اصلاً تورات اور انجیل کی کتابیں تو ہیں، وحی کی نازل شدہ کتابیں. وہ اصل ٹیکسٹ ان کا بدل گیا، رد و بدل سارا کچھ انہوں نے بدل دیا. کچھ بھی ہو، مگر اللہ پاک نے تو فرمایا کہ تم کافروں کے بتوں کو بھی گالی نہ دو، کہیں وہ تمہارے اللہ کو، خدا کو گالی نہ دے دیں. اخلاق کا ایک معیار مقرر کیا نا. تو ایسی چیزیں دیکھ کر کے اس سے سوائے ایک دنگے فساد کے منفی سوچ کے کوئی مثبت نتائج وہ جو نکلنے چاہیے وہ زیادہ نہیں نکلیں. اور نوجوان نسل کو آج اسلام کی جو جس میسج کی ضرورت ہے وہ کنوے نہیں ہو سکا. ان کو تو دور جدید کے مسائل چاہیے، خالی ہمیشہ صرف بائبل کے اوپر تنقید سے تو ان کا مسئلہ نہیں ہوگا. تو وہ ایک نچوڑ تھا، ایک مقصد تھا جس کو پا چکے تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عالم اسلام میں اور عالمگیر سے ورلڈ وائڈ لیول پر دور جدید کے میں کی ضروریات کے مطابق اور نوجوان نسل کے تقاضوں کے مطابق اسلام کی جو خدمت منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اس انداز سے ہو رہی ہے، اس سے بہتر یا اس جیسا طریقہ اور کہیں نہیں. اپریشیٹ کیا. پھر انہوں نے پھر لے گئے ایک ایسی مسجد میں جو یعنی دوسرے مسلک کے احباب کی مسجد تھی ان کے زیر نگرانی. پھر وہاں خطاب ہوا میرا، اور قاری صاحب نے نعت پڑھی. تلاوت کے بعد وہ بتانے لگے کہ اس مسجد کی تاریخ میں زندگی پہلی بار یہاں نعت شریف پڑھی گئی. میں نے کہا اچھا، یہ تو بڑی برکت کی بات ہے. پھر میں نے درود و سلام کی اہمیت پر خطاب کیا انگلش میں. وہ خطاب ختم ہوا تو میں نے کہا آج پھر قاری صاحب سے قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں. پھر اختتام پہ قصیدہ بردہ شریف سنا، لوگوں کو ساتھ شامل کیا. تو ہر مسلک ہر عقیدے کے لوگ ہیں، مگر انہیں کوئی خیر کی طرف دعوت دے، مگر حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ. وہ بات کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور تبدیلی لانے کو تیار ہوتے ہیں. ان کے اندر گنجائش ہے، بشرطے کہ کوئی انہیں صحیح پیغام، صحیح حکمت اور طریقے کے ساتھ دے. چنانچہ اس کے بعد پھر کھانا عبداللہ دیدات صاحب نے ہمارا اپنے گھر کیا، اور اس کھانے کے بعد میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں بالآخر وہ میری دعوت پر انہوں نے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے تحریک منہاج القرآن میں شمولیت اختیار کی، میٹیریل لیا. اگلے دن پھر ہماری آخری تقریب تھی، جس تقریب میں ویڈیو کے اوپر باقاعدہ باضابطہ اعلان کیا گیا. میں نے کہا اب آپ سوچ لیں، فارم پر کر لیں، طبیعت جم جائے تو کل آئیں اور اس تقریب میں پھر باقاعدہ انشاءاللہ اگلے دن پھر. تو وہ ایمبیسڈر جو پاکستان کے ایمبیسڈر انیس الدین صاحب، ان کی صدارت تھی، وہ بھی اجتماعات میں رہے. اور وہ یعنی باوجود انہوں نے پھر پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ دعوت ان کو گئی ہے یا نہیں. انہوں نے واقعتاً ایمبیسڈر ہونے کا حق ادا کیا. پہلی ابتدائی تقریب میں چونکہ انڈین لوگ تھے نا آرگنائز کرنے والے، ان سے رابطہ نہیں کر سکے. پروگرام بھی ہنگامی طور پہ مرتب ہوا، ان کو حسب ضابطہ دعوت کنوے نہیں ہو سکی. اس پہ وہ رنجیدہ تھے، منتظمین و ناراض تھے کہ یہ انہوں نے جو ایمبیسڈر کا اور یہ کسی ملک کا ایمبیسی کا جو عزت کا جو حق ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کیا. یہ غلطی ہوئی منتظمین سے واقعتاً. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایمبیسڈر ہونے کا حق ادا کیا کہ باوجود اس کے کہ دعوت نہیں پہنچی، وہ اپنے پرائیویٹ لباس میں چادر اوڑھ کر جلسے میں آ گئے. ایمبیسڈر کوئی نہیں جاتا اس طرح جلسے میں. کوئی سب سے پہلی کرسی پر سامعین میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور چادر اوڑھی ہوئی تھی، کمبل سا. تو میں پہچان نہیں سکا. مجھے قاری صاحب وہ پہلے ڈربن میں بھی ملے تھے، ملاقات ہوئی. تو قاری صاحب دیکھ کے پہچان کہنے لگے کہ ایمبیسڈر صاحب آئے بیٹھے ہیں. میں نے غور سے دیکھا تب پہچان. تو پھر لوگوں نے، منتظمین نے ان کو آ کے دعوت دی کہ آپ سٹیج پر آئیں. وہ ناراض، انہوں نے کہا نہیں، آپ کس منہ سے بلاتے ہیں مجھے؟
میں آپ کی دعوت پر تو نہیں آیا کہ اب اسٹیج پر بیٹھوں، میں تو صرف ایک قادری پروفیسر صاحب کی ذات اور اپنے ملک پاکستان کے لیے آیا. اور پھر انہوں نے کہا، دکھ کے ساتھ کہا کہ اصل وجہ یہ کہ پاکستانی کمیونٹی نہیں ہے نا وہاں، پاکستانی لوگ تو وہاں ہے کوئی نہیں، آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، اور جو چند ایک ہوں گے وہ بھی غیر قانونی طور پہ بغیر ویزے کے رہتے ہوں گے. یہ تو پاکستانیوں کی شان ہے نا. تو وہ پھر اب پاکستانیوں کی کمیونٹی ہو، تقریبات ہو، فنکشنز ہوں تو وہ بلائیں تو پھر عزت افزائی ہوتی ہے، تو وہ تم آدمی محسوس کرتا ہے ایک تنہا تنہا. انہوں نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب ہماری عزت تو آپ ہی کے ساتھ ہونی ہے نا، آپ کروائیں گے تو ہوگی. میں بات کو پا گیا، میں نے کہا فکر نہ کریں، آپ بیٹھیں. وہ اسٹیج پر نہیں گئے ان کی دعوت پر، کیونکہ آپ نے انہوں نے کہا کہ آفیشلی نہیں بلایا، میں آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں، میں پرائیویٹ کیپیسٹی میں آیا. ہاں تو ان سے خفا ہوئے، ناراض ہوئے. تو پھر جب میں نے اجتماع میں جب میں نے خطاب شروع کیا تو میں نے ان کو ایڈریس کیا جیسے چیئرمین کو یا صدارت کرنے والے کو ایڈریس کیا جاتا، اور پھر ان کے کردار پر میں نے روشنی ڈالی کہ یہ واقعتاً انہوں نے ایک قابل قدر ایمبیسڈر کا کردار انجام دیا ہے، کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں بجائے اسٹیج پر بیٹھنے کے عوام میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں. عزت افزائی ہوئی، پھر وہ خوش ہوئے، اور پھر جب خطاب ختم ہوا تو وہ پہلے شخص تھے، وہ تیزی سے اسٹیج پر دوڑے، مجھے گلے ملے، اور جن لوگوں کو وہ سختی سے رد کر چکے تھے ان کے پاس جا کے گلے ملے. یعنی اسے خطاب سے جیسے کایا پلٹ جاتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ایک انسان دیکھنے میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر مسلمانی کتنی ہے، مگر اس شخص کا بغیر دعوت کے ایمبیسڈر ہو کر اس کے باوجود خود چلے آنا اور خطاب سن کے یکلخت ایک انقلاب آ جانا، یہ ایک اندر مسلمانی کی اور ایمان کی چنگاری ہے نا جو چمکی ہے، اور جس نے اس کو اس درجے تک لے آئی. تو لوگ موجود ہیں مگر صرف وہی بات کہ وہ سپارکل نہیں کرتے ہیں، یعنی اس چنگاری کو ہوا نہیں صحیح ملتی، اور جو ایمان کی چنگاریاں اندر موجود ہیں ان کو صحیح طور پہ ہوا اگر دی جائے تو. اس کے بعد انہوں نے پھر نہیں پرواہ کی کہ کیا دعوت ہوتی ہے کیا نہیں، پھر وہ اس طرح ساتھ رہے جیسے مشن کا کوئی آدمی ساتھ رہتا. رات کے 1:30 بجے وہ پھر ساتھ ہی چلتے رہے، گاڑی لے کے آتے، میرے ساتھ چلیں، کہاں جانا ہے، یونیورسٹی چلنا ہے، وہاں بھی چلے. پھر ان کی صدارت بھی ہوتی رہی پھر پروگراموں میں، اور آخری تقریب تک وہ ساتھ رہے. آخری تقریب محفل میلاد اور محفل نعت ہوئی. قاری صداقت علی صاحب کے موجود ہونے سے پروگراموں میں بڑی رونق رہی، اور ہمارا بڑا پرکیف سفر رہا. ہر جگہ ہر تقریب میں ان کی تلاوت اور ان کی نعت سے خاص ذوق، کیف اور سما پیدا ہوتا تھا. لوگ بڑا ہنس لیتے، سچ بات ہے ہم بھی ہنس لیتے، تو ایک کیف لیتے تھے، اور وہ سفر بڑا پر رونق اور بابرکت رہا. ہر جگہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ بڑی پرکیف تلاوتیں ملی، اور سارے سفر میں، اجتماعات میں، کانفرنسز میں ایک بڑا سما رہا. اس طرح لوگوں کو قرآن مجید کی طرف رکھا. ایک سیریز ان کی ریکارڈ ہوئی پوری تلاوتوں کی، اور پھر آخر میں صرف ان کی نعتوں کی محفل میلاد منعقد کی. اس کی صدارت ایمبیسڈر صاحب نے کی. اس آخری تقریب میں عبداللہ دیداد صاحب کا پھر شمولیت کا اعلان ہوا باضابطہ. وہ ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گی. پریٹوریا جوہانسبرگ کی ابھی نہیں پہنچی، ڈربن کیپ ٹاؤن کی آ گئی ہیں، وہ بھی آ جائیں گی چند دنوں میں. تو پھر ان کو ہم نے خوش آمدید کہا، مبارکباد دی. انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کھڑے ہو کر، اور پھر ان کو جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کا جو کیپٹل ہے دارالحکومت، اس کیپٹل کی صدارت ان کے سپرد کی، ان کو صدر مقرر کر دیا کیپٹل کا. تو جوہانسبرگ کا منہاج القرآن کے صدر ہونے کا جو تقرری کا لیٹر تھا تیار کیا، وہ ان کو تقریب میں باضابطہ پیش کیا. امبیسڈر صاحب نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا. تو الحمدللہ یہ دورہ جو ہے اس طرح اختتام پہ پہنچا، اور اس میں اتنی برکات اور اتنے مشن کے لیے فوائد اور اتنی ترقی اور اتنی نعمتیں اللہ پاک نے دنیا کی مشن کی حق میں اور آخرت کی عطا کی کہ سچ بات یہ ہے کہ 10-15 سال اگر الگ سے محنت ہوتی تو شاید اتنا انقلاب انگیز ماحول پیدا نہ ہوتا، اور یہ نتائج پیدا نہ ہوتے جو صرف اس پچھلے سال ان اپنے نادان لوگوں کی نادانی کے باعث اللہ پاک نے مشن کے حق میں برکات کا ایک سمندر پیدا کر دیا. اور وہ جو ٹونی آدم ہے، وہ جو سیکیورٹی انچارج تھا جس کا ذکر پچھلے سال میں نے کیا، وہ ہم جب لندن تھے پچھلے سال تو وہ یہاں دورہ بھی کر گئے. وہ قاری صاحب کو اور مفتی محمد رفیع سمنانی صاحب کو اور علامہ فتح اللہ خان صاحب کو شاید وہ اپنا وہ کیا موزر اور پسٹل بھی دکھایا ان کو. انہوں نے کہا یہ موزر ہے جس سے میں نے قادری صاحب کو شوٹ کرنا تھا. اور مجھے پچھلے سال وہ بتا گیا تھا، یہ نام نہیں لیا تھا کہ میں نے، اس نے کہا تھا کہ جس پسٹل سے آپ کو شوٹ کیا جانا ہے وہ آج مارکیٹ سے نیا خریدا گیا ہے. یہ بھی بتا گیا تھا مجھے، یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ میں نے خریدا ہے.
اس نے کہا کہ اٹ ہیز بین مینجڈ, ایوری تھنگ ہیز بین آرگنائزڈ کمپلیٹلی. نو ڈیبیٹ از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ دیئر. دیر از نو ڈیبیٹ, نو لیکچر, نتھنگ, نو میٹنگ. دس از دی اونلی ٹاسک, دس از دی اونلی پرپز اینڈ آبجیکٹو وچ از گوئنگ ٹو بی سرو ٹو نائٹ. کہ جس پسٹل سے آپ کو شور کیا جانا ہے وہ آج تازہ اسلحہ گولیاں خریدی گئی ہیں, ہر چیز تیاری مکمل ہے. میں صرف آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہم اتنا بڑا حادثہ جس میں اتنا بڑا خون بہ جائے اس دھرتی پر ہم نہیں چاہتے, اختلافات کے باوجود ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو. میں آپ کو ریکویسٹ کرنے آیا ہوں, کائنڈلی پلیز آپ اس اجتماع میں نہ آئیں اور کینسل کر لیں اپنا پروگرام. یعنی یہ بھی اس کے اندر ایک پہلو تھا کہ خود جس کے سپرد تھا وہ خود بتانے آیا. میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا مگر ہر چیز مقرر ہے. اس نے بتایا کہ آپ کے ارد گرد جن کو آپ سمجھیں گے نا بے سامعین بیٹھے ہوں, سامع نہیں ہوں گے, وہ مسلح افراد ہوں گے سادہ کپڑوں میں. میں نے اس کی بات سن لی. عصر کی نماز میں پڑھ چکا تھا, عصر کا وقت تھا, پڑھ کے سن کے میں نے کہا ٹھیک ہے ٹونی آدم, آئی ہیو ہرڈ وٹ ایور یو ہیو ٹولڈ می, یو گو, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم کمنگ دس میٹنگ, آئی ایم ناٹ افریڈ آف ڈیتھ, وٹ ایور از گوئنگ ٹو ہیپن لیٹ اٹ ہیپن. اور پھر وہی چھوڑیے, میں نے پھر وہ ان کو کہا جو فیملی والے تھے حاجی ابراہیم تار محمد, ان کو میں نے کہا میں ابھی نماز عصر کے بعد تھوڑی دیر تھکا ہوا ریسٹ کر لوں, مغرب تک میں سو لوں آرام سے, میں نیند کرتا ہوں. تو مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے اٹھا دیں, نماز مغرب پڑھ کے نوافل پڑھ کے ہم روانہ ہو جائیں گے. الحمدللہ پھر ہم روانہ ہو گئے. پھر باقی بات ساری معلوم ہے. اور پھر وہ جب انہوں نے 1-2 منٹ کی گفتگو بھی نہیں کرنے دی اور میں گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو ہنگامہ بپا کر دیا اور فائر کر دیے. اس واقعے نے آنن فانن اس شخص کے دل کو بدل دیا. دل کو تو نہیں, دل تو اس کا وقت لگا بدلنے میں, مگر دماغ ضرور بدل گیا. وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ لوگ جو اتنے فتوے اس کے خلاف لگاتے ہیں, اب اس شخص نے ان کو ٹائم دے دیا ہے کہ آؤ مجمع عام میں جو سوال کرنا ہے کر لیں, میں موجود ہوں, اوپن اجازت دے دی ہے. یہ لوگ آ گئے ہیں, اجتماع 1000 کا موجود ہے, وہ موجود ہیں وہ شخص, اور ان کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں. اوپن دعوت ہے کہ ہر کوئی جو کرنا ہے کر لے. تو بات کیا ہے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں اور 1 منٹ کی گفتگو بھی نہیں کرنے دی ان کو, نہ کوئی جھگڑا, نہ گالی گلوچ, نہ تو میں کچھ بھی نہیں, کھڑے ہوئے اور ہنگامہ شروع کرا دیا اور فائر ہو گئے. یہ وجہ کیا ہے؟ ان کو موقع جو نہیں دیا بات کا. بس اس سوچ نے اس کے دماغ میں تبدیلی پیدا کر. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دیم, کہ کچھ خرابی کمزوری ان میں ہے جس پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک ہنگامہ آرائی کر رکھی ہے, اور اس شخص کی آواز یہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے. کہ اگر یہ آواز پہنچ گئی تو ممکن ہے ذہن بدل جائیں. لہذا لیٹ اس سرچ فار ٹروتھ, اب سچ کی تلاش میں نکلنا چاہیے, سچ کی. اور جو اجلاس کفر ہوا تھا ان کا اجلاس ہے جس میں ساروں کو جمع کر کے کفر کا فتویٰ بنایا تھا ہمارے خلاف, اور جھوٹے دستخط لوگوں کے نام لکھ کے ایک لمبی لسٹ چھاپی تھی کہ یہ فتویٰ کفر ہو گیا, فتویٰ کفر ہو گیا. جو نجوہ کیا تھا, ندوانی نجوہ, اس کا خرچ کرنے والا یہ شخص ٹونی آدم تھا. دادا ہم نے قاری صاحب نے پوچھا آپ کا کیا خرچ ہو گیا ان پر, ان کے اوپر. اس نے کہا کہ 8000 رینٹ یا کتنا. اس نے کہا 8000 رینٹ تو میں نے ایک مولوی سے لینا ہے, یعنی 64,000 روپیہ اس نے نام لے کے کہا وہ تو میں نے ایک فلاں مولوی سے لینا ہے صرف. نو آئی ہیو ٹو گیٹ اٹ بیک, اب میں واپس لوں گا ان سے. انہوں نے کہا چلو صدقہ خیرات کر دو بھائی, گئے جو لے گئے, کیا ہوا, خرچہ کیا تھا. اس نے اس کے بعد دورہ کیا ایک وفد کی صورت میں, کراچی اور لاہور کا اور انڈیا بھی دورہ کیا, اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حقائق کیا ہیں. اب اس تسنا میں پھر اس کے دل بدل گئے. اب وہ سیکیورٹی انچارج تھا ہمارا سیکیورٹی, اور اس نے ان کو, مجھے تو نہیں دکھائی, ان احباب کو جو تینوں ساتھی تھے ان کو وہ گن دکھائی. اس نے کہا کہ یہ وہ گن تھی جس سے میں نے قاضی صاحب کو شوٹ کرنا تھا, اور اللہ کی شان آج یہ گن ان کی حفاظت پہ استعمال ہو رہی, بلکہ اسی رات استعمال ہو گئی تھی حفاظت پر. تمہارے کچھ لوگ پریشان ہوئے, کہنے لگے کہ آپ معاف کر دیں پچھلے سال کی تکلیف. میں نے کہا بھائی سچ بات ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی, میں نے بارہا بتایا, حلفن بتایا, اور یہ حق ہے, کوئی تکلیف نہیں تھی. جو کچھ اس رات ہوا میں تو اپنے آپ کو اپنے تخیلات اور یادوں میں طائف کے بازاروں میں گم پا رہا تھا. جو کچھ اس رات ہو رہا تھا میں تو مزہ لے رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کو یاد کر کر کے کہ یہ کیا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس راہ میں کیا کیا وقت اور کیا کیا دن اور کیا کیا راتیں آئی ہیں. میں تو اس رات کو یاد کر رہا تھا. وہ طائف کی بازار کی وہ راتیں بھی آئی ہیں, وہ ہجرت کی رات جب تلواروں کے ساتھ ارد گرد کھڑے تھے اور حضور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو لے کے نکلے تھے, وہ رات بھی آئی ہے آقا پر. وہ غار ثور میں حفاظت پناہ لینے کی راتیں بھی آئی ہیں آقا پر, اور میدان احد بھی آئے ہیں جب نیزے لگے اور
پتھر لگے اور دندان مبارک شہید ہوئے. میں بتاتا تھا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے, ہم اس سے ایک بڑی رات بھی دیکھ چکے ہیں. یہ 90 کی جو رات تھی وہ کسی سے کم رات تو نہیں تھی, وہ بھی زندگی میں ایک بڑی یاد تھی, ایک عجیب یاد رکھنے والی رات ہے. میں نے کہا ہم تو اس سے بڑے حظ بھی لے چکے ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر جب زندگی وقف ہوتی ہے یہ چیزیں اممیٹیریل ہو جاتی ہیں, تو کوئی دکھ پریشانی نہیں تھی. اور وہ جو کچھ ہوا اب وہ اس وقت پریشانی نہیں بنی تھی, سکون تھا. اب وہ سکون خوشی میں بدل گیا کہ اگر وہ رات نہ آتی ساؤتھ افریقہ والی تو آج یہ دن دیکھنے کو نصیب نہ ہوتے. اور وہ ٹونی آدم خود قسم کھا کے, اور وہ منتظمین کہہ رہے تھے ہمارے ساتھیوں کو کہ اگر پچھلے سال کا یہ واقعہ پیش نہ آتا ہم کبھی بھول کر بھی نہ سوچتے کہ پرائم منسٹر کو انوائٹ کریں اور باقی جو ہیں سینیٹرز آئیں اور ممبر پارلیمنٹ آئیں اور ٹورو ہال بک کروا کے اتنا بڑا استقبالیہ ارینج کریں اور اتنے سٹی ہال خرچے کریں. ہم کبھی تصور بھی نہ کرتے. کیا ہوتا, روٹین میں بڑا جلوس بناتے, فلیگز لیتے, ایئرپورٹ پہ استقبال کرتے اور بڑی دھوم دھام سے استقبال ہوتا اور ہمارے جلسے پروگرام شروع ہو جاتے. یہ جو اتنے بڑے اہتمام ہوئے اسٹیٹ لیول پر, یہ سب اس کے رد عمل میں اللہ نے ہمیں یہ سوچ عطا کی کہ ہم اس اہتمام کے ساتھ کریں تاکہ وہ مخالفت مزاحمت کرنے والے اپنی موت خود مر جائیں. تو یہ سب برکات اللہ پاک نے اس اقدام کے نتیجے میں عطا کی. تو بات پھر یہاں جا کے ختم ہوئی کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, کہ لوگوں اللہ کی فیصلوں پر ایمان رکھا کرو اور اللہ کے حکمتوں پر پختہ یقین رکھا کرو. کئی بار ایسا ہوگا کہ ظاہراً کوئی چیز تمہارے مفاد اور تمہاری عزت اور تمہاری منفیت کے خلاف واقع ہوگی اور تم ناپسند کرو گے, سمجھو گے کہ یہ اچھا نہیں ہوا, مگر وہو خیر لکم, حقیقت میں اسی میں اچھائی ہوگی. اور بسا اوقات ایسا ہوگا کہ ظاہراً تم پسند کرو گے کہ کام اچھا ہے یہ ہو جائے, مگر اس میں شر ہوگا, خیر نہیں ہوگی, نقصان ہوگا. تو تمہارا کام نیک نیتی سے اور صدق دل سے اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی اور رسول اللہ السلام کی امت کی خدمت کی نیت لیتے ہوئے اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو, تن کو, من کو, دھن کو, توانائیوں کو اللہ رسول کی خاطر وقف کرنے کی نیت کر کے تمہارا کام نکل پڑنا ہے, محنت کرنا ہے, مجاہدہ کرنا ہے, سعی اور کوشش کرنی ہے, اور جو قربانی توفیق اللہ تمہیں دے اس قربانی کو بجا لانا ہے. تم اپنے فرائض بجا لاتے جاؤ. ظاہراً حالات موافق اور پسندیدہ پیدا ہوں یا ناموافق اور ناپسندیدہ پیدا ہوں, ان سے گھبرائے نہیں. تمہاری نیت اچھی ہے تو اللہ پاک تمہارے لیے خیر کا مطلع پیدا کر دے گا, خیر کا ماحول پیدا کر دے گا. تو قدم قدم پر انسان اگر ایمان اور توکل یقین کے ساتھ چلے تو اللہ کی قدرت کے یہ مناظر دکھائی دیتے ہیں. اور ساؤتھ افریقہ تو ایک عظیم منظر کے طور پہ ہمارے سامنے آیا. پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے اور مشن کی اور دین حق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے, صدق دل سے, اخلاص سے, اور اللہ پاک توفیق دے کہ بہتر نتائج اس مشن کے ہم پیدا کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. تو سبھی کا ہوا ہم نہ تیرے ہوئے, خاک اور خار ہیں ہم تو آزار ہیں, خاک اور خار ہیں ہم تو آزار ہیں. اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں, المدد یا رسول المدد یا